دوستو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج کے ہمارے پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ کراچی سے ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب تشریف لائے ہیں۔ پروگرام کا پیٹرن، موضوع کے بارے میں تو ابھی آپ کو پتہ لگ گیا اور یہاں لکھا ہوا بھی ہے، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کا ابھار۔ پروگرام کا پیٹرن کچھ اس طرح ہوگا کہ میں پہلے جو ہمارے معزز مقررین ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف کراؤں گا، اس کے بعد حمزہ الویس صاحب کے بارے میں کچھ دو چار باتیں کروں گا، اور پھر مقررین سے سوالات کیے جائیں گے۔ لیکن ہماری کوشش جیسے ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آڈینس سے زیادہ سوال آئیں، اور آپ لوگوں کی، کیونکہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں اور ہماری خواہش بھی یہی ہوتی ہے، تو کوشش یہی ہوگی کہ میں خود کم بولوں اور آپ ان مقررین سے زیادہ سوال کریں۔ ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب ڈین ہیں سوشل سائنسز کے کراچی میں، زابسٹ کے مین کیمپس میں، اور کئی کتابیں ترجمہ کر چکے ہیں، خود ان کی اپنی توضیحات کتابیں بھی موجود ہیں، اور ان کا شمار خاص پورے پاکستان کے اور خاص طور پہ سندھ میں جو سینئر ہمارے لکھنے پڑھنے والے دانشور ہیں، بائیں بازو کی، لیفٹ کی سیاسی اور سماجی تحریکوں سے ان کا پرانا رابطہ رہا ہے، اسٹوڈنٹ موومنٹ میں بھی شامل رہے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان میں لوگ لکھ رہے ہیں اور مسلسل کچھ نہ کچھ یہ اپنے لیے کام نکالتے رہتے ہیں، تو ان کا دم غنیمت ہے ہمارے لیے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے جہاں عقل و شعور پر ویسے ہی تالے پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں ان جیسے لوگ غنیمت ہیں کہ جو کہ مسلسل معاشرے میں علم کے فروغ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ایوب ملک صاحب بھی ایک سینئر لیفٹ کے ترقی پسند کارکن ہیں، آج کل ان کا تعلق نیشنل، آج کل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بائیں بازو کے لوگ سیاسی جماعتیں بہت بدلتے رہے ماضی میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج کل ان کا تعلق نیشنل پارٹی سے، اور اس سے پہلے بھی یہ کئی پارٹیاں بنا کر چلانے کی کوشش کر چکے ہیں، آج کل یہ نیشنل پارٹی کے ساتھ بہت، میرے خیال ہے کتنے 10 سال سے تو وابستگی ہے آپ کی، 10 سال سے کم از کم ہے، لیکن ان کا زیادہ کام جو ہے کراچی میں خاصا انہوں نے کام کیا، بائیں بازو کی تحریک کے ساتھ، ترقی پسند تحریک کے ساتھ، ایک بنیادی طور پر سیکولر اور ترقی پسند آدمی ہیں، لیکن یہ صرف سیاسی ایکٹیویزم نہیں کرتے بلکہ یہ انٹلیکچول کنٹریبیوشن بھی دیتے رہتے ہیں۔ بدلتی دنیا ایک رسالہ کافی عرصے انہوں نے نکالا جو اپنے نوعیت کا واحد ماہنامہ رسالہ ہوتا تھا، اور ابھی بھی یہ بدلتی دنیا کے ذریعے مختلف کتابیں شائع کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا یہاں تشریف لانے کا۔ ہماری جو تقریب کا موضوع ہے وہ حمزہ الوی صاحب کی کتاب ہے، جس کے بارے میں ہمارے مقررین بھی بات کریں گے۔ مختصر تعارف میں حمزہ الوی صاحب کا کروا دوں، آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے، حمزہ الوی صاحب 1920 میں کراچی میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کا تعلق ویسے ایک بوہری گھرانے سے تھا۔ اب یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا ان کی دانشوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بوہری کمیونٹی کراچی میں اور ویسے بھی عام طور پر کاروباری زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت کم اس کمیونٹی سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیاسی طور پر کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں، لیکن یہ شروع سے ہی ان کا ایک اکنامکس کا بیک گراؤنڈ تھا، علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا تھا معاشیات میں، اور اس کے بعد یہ جب نیا پاکستان بنا تھا تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور جو پہلے گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے زاہد حسین صاحب، ان کے ساتھ یہ ان کے تقریباً نائب تھے، اور ان کو یہاں سے بھیجا گیا تھا مشرقی پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے آپریشنز اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور عین ممکن تھا کہ یہ، کیونکہ زاہد صاحب تو میرے خیال ہے 2-3 سال میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اگر یہ بینک میں موجود ہوتے تو یہ بالکل ممکن تھا کہ حمزہ الوی صاحب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دوسرے گورنر ہوتے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے وہ بہت جلدی بینکاری کے سسٹم سے بیزار ہو گئے۔ یہ باتیں انہوں نے، چونکہ وہ بہت طویل عرصہ ملک سے باہر گزارنے کے بعد جب کراچی 90s میں واپس آئے تو جب ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں انفارملی، ہم گارڈن ایسٹ میں وہ رہتے تھے، اس وقت بھی وہ 70s میں تھے، ہماری ان سے پہلی ملاقاتیں اسی وقت ہوئیں، جب ہم ان کے پاس کبھی چلے جاتے تھے تو وہ ان سے ہم کوریت کے پوچھتے تھے تو وہ ہمیں یہ ساری باتیں بتلایا کرتے تھے۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں اگر رہتا، لیکن وہ کہتے تھے میں بہت جلدی، جب ان کو ایسٹ پاکستان بھیجا گیا، ایسٹ پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آپریشن اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو وہ خاص طور پہ ذکر کرتے تھے کہ وہاں پر کیسے مغربی پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ کنٹرول اپنا کرنا چاہ رہی تھی، اور اسٹیٹ بینک کے معاملات میں کیسے مداخلت کر رہے تھے، اور وہ اس وقت جو ابھرتا ہوا سرمایہ دار تھا اصفہانی کا وہ خاص طور پہ نام لیتے ہیں کہ اس کا جھوٹ کے بزنس پہ پورا کنٹرول تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ تمام اسٹیٹ بینک کے فیصلے جو ہیں اس کے مفاد میں ہوں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ ہم سے شیئر کیا کرتے تھے۔
لیکن وہ پھر نکل گئے اور وہ ملک سے باہر چلے گئے. پہلے انہوں نے تعلیم اپنی مکمل کی, پی ایچ ڈی کی, اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انہوں نے ایکٹیویزم 60s میں خاصا انہوں نے سرگرم سیاسی برطانیہ کی سرگرم سیاسی زندگی میں حصہ لیا. لیکن اس کے بعد وہ سوچ رہے تھے کہ واپس آ جائیں. پھر وہ کل وقتی ان کا جو ایکٹیویزم تھا وہ ذرا کم ہو گیا, اور وہ کل وقتی پھر اکیڈمکس میں چلے گئے. اور اکیڈمکس میں جانے کے بعد اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی, میں آپ کو کتابیں بھی ان کی جو اردو میں شائع ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کتاب ہے جس پہ ہم ابھی بات کریں گے, یہ اگر کیمرے سے اس کو کلوز اپ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں تاکہ لوگ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں. یہ کتاب ڈاکٹر ریاض شیخ نے ترجمہ کی ہے ہمارے لیے, اور بڑا رواں تبصرہ ہے, پڑھنے میں آسان ہے, اور یہ ایک کتاب ہے. اس سے پہلے ان کی 2 اور کتابیں جو شائع ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک یہ کتاب ہے, یعنی اردو میں جو مضامین کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ایک کتاب ان کی شائع ہوئی ہے. تیسری یہ کتاب ہے, اس کا عنوان ہے پاکستان ریاست اور اس کا بحران, اور یہ جاگیرداری اور سامراج. اس کا ترجمہ طاہر کامران صاحب نے کیا تھا جو لاہور میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں, اور اس میں جو مضامین ہیں اس کے ترجمے کچھ ڈاکٹر مبارک علی نے کیے ہیں اور کچھ طاہر کامران صاحب نے کیے ہیں. اس طرح سے یہ 3 کتابیں میں آپ کے سامنے, اور بلکہ میں گزارش بھی کروں گا کہ یہ کتابیں چونکہ ملتی نہیں ہیں تو اگر مشل فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے تو ان کتابوں کو دوبارہ شائع کرنے کا بندوبست کیا جانا چاہیے. یہ مختصر ان کا تعارف تھا حمزہ علوی صاحب کا. اب جیسے میں نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں خود کم بولوں, اور جو ہمارے مقررین بہت شکریہ آپ کا. تو میرا خیال ہے میں ڈاکٹر ریاض شیخ سے ہی اپنے گفتگو کا آغاز کروں. ریاض شیخ آپ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حمزہ علوی صاحب کے مضامین کے ترجمے اس سے پہلے بھی ہم تاریخ کا جو رسالہ ڈاکٹر مبارک علی کی ادارت میں شائع ہوتا تھا اس میں بھی آپ کے کئی ترجمے میں نے پڑھے ڈاکٹر مبارک علی والے رسالے میں. اب تو یہ خود بھی اس کے ایڈیٹر ہیں. تو حمزہ علوی کی کتابوں میں جو ہم مذہبی انتہا پسندی پر آنے سے پہلے میں جنرلی یہ چاہوں گا کہ حمزہ علوی کی تحریروں نے آپ کو کیسے متاثر کیا, کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پاکستانی معاشرے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. بہت شکریہ. حمزہ علوی صاحب جیسے ڈاکٹر ناظر نے بتایا کہ ایک مارکسی دانشور تھے جن کو ہم کہتے ہیں نیو مارکسسٹ تھے. جب یورپ میں 50s اور 60s میں جب کلاسیکل مارکسزم پر ایک نیو ویو آنے لگا, جیسے ہیبر ماس اور باقی سارے لوگ سامنے آئے, تو حمزہ صاحب اس تحریک سے متاثر ہوئے, ایک نیو مارکسسٹ کانسیپٹ کو لے کر آئے. انہوں نے کلاسیکل مارکسزم پہ کرٹیسزم بھی کیا اور نیو کانسیپٹ بھی لے کر آئے. اور دوسرا یہ تھا کہ حمزہ صاحب کا جو تعلق تھا سیاست اور جو اکیڈمیا ہے, ان دونوں کا جو کمبینیشن ہمیں نظر آیا اس کو انہوں نے بڑا سکسیزفلی ہینڈل کیا. اور انہوں نے جو پورا ایک وہ تھیوریٹیکل ڈیولپمنٹ کی کہ جو پوسٹ کلونیل اسٹیٹس ہوتی کس طرح ہیں کہ نو آبادیاتی ریاستیں اپنی شکل میں اپنی حیت میں آزاد ہونے کے بعد بھی کس طرح ان پالیسیز کو کنٹینیو کرتی ہیں جو کہ نوآبادیاتی دور کا ایک حصہ ہوتی ہیں. تو اس کا انہوں نے ایک ماڈل بنایا, اور پھر ماڈل جو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں, چاہے وہ لیٹن امریکہ ہے چاہے فار ایسٹ ایشیا ہے, وہاں ریپلیکیٹ ہوا کہ پوری طرح سے کس طرح آیا. اب حمزہ صاحب سے تعلق کس طرح بنا, تو الٹیمیٹلی ہم تو پاکستان اسٹڈیز جو روایتی پڑھتے آئے تھے, تحریک خلافت سے شروع ہوتی تھی اور محمد بن قاسم سے اس کے معاملات ختم ہوتے تھے. تو وہ ہے پاکستان کی تاریخ جو ہم روایتی پڑھتے آئے. تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ جی پاکستان کی تاریخ بیونڈ دس بھی ہوتی ہے. پھر جب ہم اسٹوڈنٹ موومنٹس کے اندر آئے, جس طرح ناظر صاحب نے بات کی, تو وہاں ہمیں لگا کہ جی ایک آلٹرنیٹ ویو بھی ہوتا ہوگا پاکستان کی تاریخ کا. تو وہ آلٹرنیٹ ویو جو ہے بہت سے لوگوں نے لکھا, جس طرح کہ عزیز صاحب نے ایک دوسرے اسٹرکچر سے لکھا, اور حمزہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے لکھا. اور پھر یہ ڈاکٹر مبارک علی نے یہ کاوش لی, ان کا خیال تھا کہ کیونکہ حمزہ صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی, وہ ریسرچ جرنلز میں ریسرچ پیپر لکھتے تھے, بڑے طویل پیپرز لکھتے تھے. تو وہ ایک جگہ ان کی انگلش میں بھی آپ کو تحریر کہیں نہیں ملے گی, وہ بکھرے ہوئے ہیں. ساؤتھ ایشیا جرنلز میں ملیں گی, جو ہے وہ اکنامک پولیٹیکل ویوز میں ملیں گی, اور مطلب ورلڈ جو کلاسک ہمارے جرنلز ہیں ان پہ ملتی ہیں. اور
वर्ल्ड कम से कम दुनिया की 26 ज़बानों में उनके जो पेपर्स जो है वो ट्रांसलेट हुए, जिस पे स्पेनिश है, उसमें जर्मन है, और जितनी जितनी ज़बानें उनमें ट्रांसलेट हुए। और बदकिस्मती ये थी कि जिस मुल्क के थे उस ज़बान में कभी ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो डॉक्टर मुबारक ने लेट 80s और अर्ली 90s में ये सिलसिला शुरू किया, जो नाज़िर ने आपको 2 बुक्स दिखाई। तो उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे 2006-07 में कहा कि हमज़ा साहब के तो सिर्फ 4 या 5 आर्टिकल्स हैं जो 2 किताबों के अंदर आए हैं, हमें इस सिलसिले को बढ़ाना चाहिए और ये ज़िम्मेदारी तुम उठाओ। तो जो पहला आर्टिकल मैंने ट्रांसलेट किया 2006 में, और वो था खिलाफत मूवमेंट पर। और यकीन कीजिए खिलाफत मूवमेंट पर जो पहला मैंने आर्टिकल, बहुत तवील आर्टिकल था, तो वो जब मैंने ट्रांसलेट किया तो फिर मुझे पता चला कि खिलाफत मूवमेंट एक तरफ हमारे पास क्या व्यू है। और क्योंकि हमज़ा साहब चले गए थे, बरतानिया में रहते थे, तो वहाँ आपको पता है 30 साल के बाद डॉक्यूमेंट खुल जाते हैं, सारी कोई हिस्टोरिकल चीज़ रहती नहीं। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट देख के जो लिखे थे उससे आंखें खुल गई। और जब वो हम उस पर डिबेट कर रहे थे कराची यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट ने मुझे खड़े होकर कहा, और पाकिस्तान स्टडी सेंटर के स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये तारीख़ तो हमने कभी नहीं पढ़ी। मैंने कहा पाकिस्तानी रियासत की तारीख़ आपको भी पढ़ाना भी नहीं चाहती। तो ये वो कनेक्टिविटी थी। तो उसके बाद ये नाज़िर साहब ने जो आपको 2 किताबें दिखाई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने हमज़ा साहब की ये चौथी किताब ट्रांसलेट की है। इससे पहले 3 किताबें मैं कर चुका हूँ। उसका एक का नाम था तश्कील पाकिस्तान, समाजी और सियासी मबाहिस। दूसरी किताब थी पाकिस्तान, मज़हब और सेकुलरिज़म का तसादुम। और तीसरी किताब थी जिसमें मुझे काफ़ी भुगतना भी पड़ा, और वो था पाकिस्तानी अशराफिया, फ़ौज और नौकरशाही। और उसका टाइटल ही बड़ा ख़तरनाक था। जिस तरह आपको याद होगा सुहेल वड़ाइच की तरह से टाइटल चेंज करवाना पड़ गया था, तो वो गवादर के किसी घर से बरामद हुई, तो सोचा गया कि बड़ी ख़तरनाक किताब। और उसके साथ हमज़ा अलवी की बायोग्राफ़ी हमने लिखी, और हमज़ा अलवी की बायोग्राफ़ी हमने छापी तो कोई आज से 4-5 साल पहले, अगर कभी मौका मिले तो देखिए। तो उन्वान था उसका हमज़ा अलवी अवाम दोस्त मार्क्सी दानिश्वर। तो उस पर हमने पूरी तफसील से, और जो नाज़िर ने बात की, मैं ज़रा लाइट ऑन में आपसे बात कर लूँ कि उन्होंने कहा बोहरा कम्युनिटी बिज़नेस कम्युनिटी होती है। तो हमज़ा साहब ने भी ये गलती करके देखी। जब वो स्टेट बैंक उन्होंने छोड़ी, तो वो इंग्लैंड नहीं गए, वो तंजानिया गए। और तंजानिया में उन्होंने क्योंकि उनके इन लॉज वहीं से थे, आपको पता है ईस्ट जो अफ्रीका में इंडियन और जो ओरिजिन के लोग बहुत सारे हैं, तो उनके इन लॉज उनके थे। तो हमज़ा साहब ने बड़ी ज़्यादा ज़मीन ख़रीदी, और उनका ख्याल था कि यहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे। लेकिन वो बीमार हुए, और वो जो पैसा था उनका डूबा हुआ, तो उसके बाद वो लंदन चले गए इलाज भी करवाने और बाकी चीज़ें करते करते, तो फिर अल्टीमेटली वो डाइवर्ट हुए टूवर्ड्स एकेडमिया। अब अगला लास्ट बात मैं करके फिर नाज़िर की तरफ ही लौटूंगा, जो बात करें फिर हम बात कर सकते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हमज़ा साहब की जो तहरीरें हैं वो इतनी ज़्यादा रिलेवेंट हैं पाकिस्तान की तारीख़ से कि आप उनको पढ़े बगैर, उनको समझे बगैर पाकिस्तान की तारीख़ को समझ नहीं सकते। मुझे आज से याद है कि कोई आज से 5 या 6 साल पहले जब ये दूसरा डेमोक्रेटिक पीसफुल ट्रांसफ़र हुआ, और अब जो नया हाइब्रिड जो मॉडल एक्सपीरियंस हुआ, तो कराची में एक डिस्कशन थी और वो किताब भी आ गई, अकबर ज़ैदी साहब ने उसको किया। तो उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में फ़ौज का असर जो है बड़ा कम हो गया है, पाकिस्तान में जो हमज़ा साहब का मॉडल था वो अब इर्रेलेवेंट हो गया। तो मैंने ज़ैदी साहब से कहा था, मैंने कहा ये सब कहना आसान है, वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने जो है ऑक्टोपस मौजूद हैं और किस तरह उभरेंगे, वो आपको पता चलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि आज भी वो चीज़ जो है हमारे सामने, तो हमज़ा साहब रिलेवेंट है आज भी उसी तरह जिस तरह के उस वक्त में थे, इसीलिए उनको मेरे ख्याल डिस्कशन करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अयूब मलिक साहब, अभी तक इस किताब पे बात नहीं हुई है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस किताब के से ही गुफ्तगू का आगाज़ करें। अगर उससे पहले कुछ और भी कहना चाहें तो यू आर वेलकम, लेकिन ज़्यादा फोकस इसी पर हो कि ये किताब आपको कैसी लगी। बिल्कुल इसी किताब पे भी करूँगा, लेकिन उससे पहले 2 मिनट सिर्फ जो है वो हमज़ा साहब पे बात करनी है। ज़रूर। कि 90s में जब वो आए तो हम उस वक्त एक्टिविस्ट हुआ करते थे, तो हम उनके घर अक्सर जाया करते थे, और डॉक्टर मुबारक अली आ रहे हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल आ रहा है उसके साथ जाना और उनकी बातें सुनना। मुझे अजीब सा लगा कि मैं ये समझ रहा था कि इंग्लैंड में ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है उधर, लेकिन यहाँ की वो बातों से पूरी तरह वाकिफ़ थे। उकाड़ा में वो रहे थे किसानों के साथ, वहाँ उन्होंने रिसर्च की थी। अजीब बात है, उकाड़ा जाके किसानों के साथ हमारा रिसर्च करना। दूसरी, मैं मज़दूरों का एक मसला में ऐसे उनसे मिलने के लिए गया, तो उन्होंने जो बात बताई तो मैंने हैरान हो गया। तो हमने किसी कोर्ट में जा रहे थे मज़दूरों के लिए, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया और मुझे आधा घंटा लेक्चर दिया कि मज़दूरों के मामले के लिए कोर्ट में नहीं जाओ, मज़दूरों के जो मामलात हैं वो सड़कों पे करने हैं, मज़दूरों के जो मामलात हैं एजिटेशन से करने हैं,
ابھارنا ہے شعور لوگوں کے اندر، تب یہ جا کے یہ مالک جو ہے یہ دے گا. جو نا کورٹ میں نہیں جانا، وکیل کر کے نہیں جانا. اور وہ اس طرح سمجھایا مجھے کہ وہ میرا حصہ بن گیا، میرے جو اس کی جو کہ بھائی کیا کیا بات کر، مجھے لگتا نہیں تھا کہ حمزہ صاحب اتنے جو ہے ہمارے مسائل میں. دوسری یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ریاست نے کیونکہ خود اپنے آپ کو ایک کر لیا کہ یہ نظریاتی ریاست ہے. ایک نظریاتی ریاست میں سب سے بڑا کردار میرا خیال ہے کہ دانشور کا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ پریشان بھی دانشور ہی ہوتا ہے، کیونکہ دانشور نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. ہود بھائی ہیں، نیئر صاحب ہیں، آپ یہ آپ نے کرنا ہے. کیونکہ اوپر سے جب ریاست جس طریقے سے اپنے خیالات نیچے لوگوں تک پہنچاتی ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. آپ نے کرنا ہے، سلولی اس کی اگینسٹ بات کرنی ہے. حمزہ علوی ان میں سے تھے کہ جو ریاست کا اس بیانیے کو انہوں نے یہ پوری جو کتاب لکھی ہے وہ یہی ہے. شروع سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ کانگریس کا ارتقا بتایا، مسلم لیگ کا ارتقا بتایا، کیسے ہوا، تمام چیزیں بتائیں. لیکن جب وہ پاکستان پہ آتے ہیں تو وہ سب سے بڑی بات ہے جس پہ یہ کتاب بھی ہے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ کیسے بڑھتی ہے اور یہ رخ کیسے لیا ہے. اس کا میں صرف ایک دو چیزیں صرف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ بات بڑی وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ لیاقت علی خان کی نظریاتی تبدیلی کے پس پشت ابھر کر سامنے آنے والی علاقائی تحریکیں ہی تھیں جنہوں نے ایک مضبوط مرکز کی بجائے صوبائی خود مختاری کے حق میں بولنا شروع کر دیا. مولویوں کے خلاف جناح اور خود اپنے سابقہ موقف سے دستبردار ہونے والے لیاقت علی خان نے صوبائی اور علاقائی خود مختاری کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان کے اتحاد میں بنیادی مرکز اسلام کو قرار دینا شروع کر دیا. اب ایک نیا تصور سامنے آ گیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اس لیے ہم بنگالی، بلوچ اور سندھی نہیں ہو سکتے. یہ جو ان کا نقطہ نظر ہے، یہ بنیادی نقطہ نظر ہے، اور یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو لازمی بتانا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ تھی کہ ہم اسلامک رنگ لینے میں مجبور کیوں ہوئے. پھر آگے دو لائنیں اور لکھتے ہیں، پھر آگے آتے ہیں، کہتے ہیں جنرل شیر علی نے نظریہ پاکستان کی ایک نئی تعریف کرتے ہوئے اس کو اسلامک نظریہ قرار دے دیا. یہ سرکار کی بنیادی پریشانی یہ تھی کہ کسی طرح ابھرتی ہوئی بنگالی نیشنلزم کو بدنام اور ناجائز قرار دیا جا سکے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست نے جو ان کے حقوق تھے لوگوں کے وہ دینے کی بجائے اس کے مخالف ایک بیانیہ لیا، اور وہ ہے اسلام کا سہارا لیا. حالانکہ اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، یہ وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو وہ تمام مسلمان جو کہ جمعیت علماء ہند کے تھے اور تحریک خلاف سارے وہ پاکستان کی مخالفت نہ کرتے. لیکن وہ اپروپریٹ ٹائم پہ پاکستان آئے، قرارداد مقاصد بنی، اور اس کے بعد ایک پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ علاقوں کو ان کے سیاسی حقوق نہ دیے جائیں، بنگالی کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں، بلوچ کو اس کا حقوق نہ دیا جائے، اور یہ بات تسلیم نہ کی جائے کہ یہاں مختلف قومیں رہتی ہیں جن کی 5-5 ہزار سالہ تاریخ ہے، جن کا تمدن ہے، جن کی زبان ہے، اس کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ 6 نکاتی جو مجیب کا ہے اس کا آپ 18ویں ترمیم کے ساتھ مقابلہ کریں تو اس میں مجھے کوئی فرق نہیں لگتا، بلکہ 18ویں ترمیم 6 نکات سے تھوڑا سا آگے ہی بڑھ جاتی ہے. تو آپ کو آخر سیاسی جو ہے وہ دینے پڑے. تو یہ ایک بنیادی جو تھی سلسلہ جو پاکستانی ریاست نے کیا، جو اب تک اپنایا ہوا ہے کہ اس کو ایک نظریاتی قرار دے دیا ہے، اسلام ہماری اس میں ہے، اس کو استعمال کیا ہے. حالانکہ ایوب خان نے شروع میں نہیں کیا تھا، 62 کا جو آئین ایوب خان نے جو بھی تھا اس میں اس نے اسلامک کا نام کاٹ دیا تھا، نہیں کاٹا، لیکن کچھ عرصے بعد مجبور ہوا اور اس نے بھی اسلامک جو ہے نا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ خان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بنگالی نیشنلزم کے سامنے اختیارات ان کو دینے نہیں تھے، سیاسی اختیارات نہیں دینے تھے، تو اس نے اس کو استعمال کیا. تو اس طرح یہ استعمال کرتے کرتے اس ریاست نے 21ویں صدی میں آج اپنے آپ کو کمپلیٹلی ارریلیونٹ کر لیا ہے. اور حمزہ علوی نے پورے سادگی سے آسان زبان میں یہ سمجھایا ہے. میرا خیال ہے اس کتاب کو جو ہے کم سے کم یہ جو چیپٹر ہے ان کا مذہبی انتہا پسندی، یہ ہمارے سلیبس میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ الٹرنیٹ ایک سوچ تو پتہ چلے. کیونکہ اس ریاست نے ایک اور بڑا خطرناک کام یہ کیا ہے کہ لبرل اور بائیں بازو کے جو خیالات تھے وہ بالکل ختم کر دیے. یعنی کہ کہیں ہود بھائی کو کہیں نہیں پڑھایا جا سکتا، آپ لوگوں کو اور جو بڑے لوگ ہیں کہیں نہیں پڑھایا جاتا، تو وہ ایک ہی قسم کا سلیبس وہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی قسم کی چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں اور اسی سے ان کا مائنڈ بن رہا ہے. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں گاؤں میں دیکھتا ہوں 16-17 سال کے بچے تمام بڑی بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور میرے رشتہ دار ہیں، اور ایک میرے رشتہ دار تو 16-17 سال کی عمر میں افغانستان سے بھی ہوا ہے، کشمیر سے بھی ہو کے آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 88 میں میرا فرسٹ کزن تھا، کہہ رہا میں اب جو ہے بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہم کام کریں گے. تو یہ ریاست نے اپنے آپ کو جس طرح کیا ہے یہ وہی ذمہ دار ہے، اور آپ انٹلیکچوئلس کے مکھہ ذمہ داری پڑتی ہے حمزہ علوی کی طرح کہ اس کے خلاف آواز بلند کرے تاکہ ایک دیر پر تبدیلی آ سکے اور ہم بھی کہہ سکیں کہ ہاں بھائی ہم بھی 21ویں 22ویں صدی میں ایک قوم بن کے رہ سکیں گے.
بہت شکریہ. جیسے میں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہو, تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ جو سوال پوچھیں ان کے یہ مقررین ہمارے سامنے موجود ہیں, وہ کتاب کے بارے میں ہوں, حمزہ الوی صاحب کے بارے میں ہوں, یا ویسے مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں ہوں. یو آر ویلکم. مائک دے دیں. ہاتھ. اچھا, سوال جیسے پہلے انہوں نے بھی کہا, کمنٹ سے زیادہ سوال پہ فوکس ہونا چاہیے. میں ایک 10 منٹ تھوڑا سا اس کا اوور بھی دے دوں بک کا اگر آپ چاہیں. بالکل, شور شور. تھینک ایوب ملک نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. اس میں حمزہ الوی صاحب کے نے 4 آرٹیکلز شامل کیے ہیں, اور 4 آرٹیکل, اس کتاب کا جو نام ہے وہ یہ دوست, ہاں بالکل. جب آپ کو یاد ہوگا کہ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن شہری کے ساتھ جس قسم کا بلاسفیمی کا ایک بوگس الزام لگ کے اس کی لاش کو گھسیٹا گیا اور پورا انٹرنیشنل ایک وہ بنا, تو اس وقت ورنہ ہم شاید اس کا نام کچھ اور بھی رکھ سکتے تھے, لیکن ایک تو اس کی وجہ سے آیا تھا. اس میں جو حمزہ صاحب کا جو بیسک آرگومنٹ ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حمزہ صاحب کا جو بیسک آرگومنٹ تھا کہ جو ایوب ملک نے بتایا کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست, مجھے اس میں لوئس آلسر کا جو کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آپریٹرس, کہ ایک تو ریاست ویسے ہی جابر ہوتی ہے, اور پھر جب ریاست ایک نظریاتی ریاست بننے کی کوشش کرے تو اس کے ہاتھ میں 2 ڈنڈے آ جاتے ہیں. تو پاکستانی ریاست کے پاس 2 مضبوط سے ڈنڈے ہیں, جس وقت چاہے ان کو استعمال کر سکتی ہے. جبکہ حمزہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان مذہب کے نام پہ نہیں بنا, پاکستان تو مسلم مائنورٹی پروونسز کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بنا, اور بنانے والی کلاس سیلریٹ کلاس تھی, تب تنخواہ دار طبقہ تھا, اور وہ تنخواہ دار طبقہ بڑی حد تک روشن خیال تھا. مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ علی گڑھ کے اندر بھی 2 گروپ تھے. ایک وہ گروپ تھا جو کہ پڑھا لکھا اور ویسٹرن کانسیپٹس کو بھی دیکھتا تھا, اور ایک وہ تھا جو انتہائی جو ہے وہ کنزرویٹو تھا, جو کہ دیوبند سے زیادہ دور نہیں تھا اپنے نظریات میں. دوسرا جو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس کی طرف ایوب نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی جس طرح بن بھی گیا پاکستان, ایک ڈیمانڈ تھی, بن گئی, لیکن جو سب سے بھیانک صورت ہے جو کہ ان کے نظر آتی ہے کہ حمزہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کو ایک قومی ریاست بننا تھا, ایک جمہوری قومی ریاست کا سفر کیا جا سکتا تھا, شروع کیا جا سکتا تھا, لیکن پاکستان نے ایک قومی جمہوری ریاست بننے کے بجائے پاکستان نے ایک مذہبی ریاست بننے کو زیادہ ترجیح دی. اور یہ بڑا جو ہے بھیانک ایلیمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جو جدید قومی ریاست کا تصور یورپ میں جو آیا ہے ہمارے پاس, اگر ہم بر صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان پہ لگانا چاہیں تو اس کی بھی ایک ٹیریٹوریل بیسس تھی, ایک جغرافیائی اساس موجود تھی. ایک پورا آرٹیکل ہے ان کا, ٹیریٹوریل بیسس آف پاکستانی نیشن ہوڈ, جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ پاکستانی قومیت کی بنیادی اساس. تو وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر بھی 2 دریاؤں کی تہذیب تھا, جس کو گنگا جمنا کی ایک تہذیب کہتے ہیں, اور دریا سندھ یا انڈس ریور کی دوسری تہذیب کہتے ہیں. تو پاکستان کے یہ علاقے انڈس ریور کی ایک تہذیب ہے, جبکہ اس طرف گنگا جمنا کی ایک تہذیب ہے. کہتے ہیں کہ اگر اس لائن کو بھی مان لیں تو چلیں پاکستان ایک ریاست, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیریٹوریل ریاست بھی بن سکتی تھی. اور اس ٹیریٹوریل ریاست کا ایک دوسرا سماجی ڈھانچہ تھا ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ ہم کہیں کہ نارتھ انڈیا کا, جس کو ہم گنگا جمنا کی سویلائزیشن کہیں گے. وہاں جو ہے وہ ذات پات کا تعلق ہے, جبکہ یہاں پر ایک ٹرائبل سسٹم موجود تھا ہمارے اس خطے کے اندر, اور جس کو ہم برادری کا کانسیپٹ کہتے ہیں, کیونکہ وہ یہاں رہے بھی تھے سب کچھ. تو ان کا کہنا ہے کہ دوسری چیز یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جو ہے وہ ڈفرینس تھا. تیسرا ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مذہب کو اپنایا ایز اے اسٹیٹ پالیسی, جس کی طرف اشارہ بھی انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا ایوب ملک نے کہ لیاقت علی خان نے, کہ کن مجبوریوں کے تحت ان چیزوں کو انقلاب. ان کا کہتے ہیں سب سے بڑا جو لاس ہے وہ لاس آف آئیڈینٹی ہے, کہ ہم جنوبی ایشیا سے تعلق رکھتے تھے, ہم بر صغیر سے تعلق رکھتے تھے, لیکن مذہب کو جب ریاست کے طور پر اپنایا گیا تو ہم نے اپنی آئیڈینٹی جنوبی ایشیا سے جوڑنے کے بجائے مشرق وسطیٰ سے جوڑنے کا خیال اپنے ذہن میں لائے. اور کہتے ہیں کہ ذاتیں ایسی ذاتیں تھیں, ذاتیں تبدیل کر دی گئیں. لوگوں نے اپنے آپ کو سیاح, لوگوں نے اپنے آپ کو افغان, لوگوں نے اپنے آپ کو نئی نئی ذاتوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, اور اس میں بڑا فخر محسوس کیا کہ ہماری ذات جو ہے اس زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہے, بلکہ ہم حکمران بن کر آئے تھے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو حکمرانی کا کانسیپٹ ہے
وہ اس اٹ سیلف ایک نیو کالونیل کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں انڈو کرنا پڑے گا. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری جڑیں جو ہیں جنوبی ایشیا سے جڑتی ہیں, ہمارے جو فیسٹیولز, ہماری ساری چیزیں جو ہیں جنوبی ایشیا سے جڑتی ہیں. اور اگر ہم جنوبی ایشیا سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک اس ریاست کی طرف جائیں گے جو انتہا پسندی کی طرف ہے, جس کا ہم جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ جب اس کو حمزہ صاحب کے اس آرگومنٹ کو دیکھا جائے اور اس کو بڑا پھیلا کے دیکھا جائے تو پھر یہ کانسیپٹ جو ہے مذہبی ایلیمنٹس کا پاکستان کی سوسائٹی کے اندر داخل کرنے کا, وہ پھر ان اینڈڈ ہے. مطلب وہ ان کا جو آخری آرٹیکل ہے, آپ کو انہوں نے کیا ایک فائنینشیل سسٹم آف پاکستان سے شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی ایک فیصلہ آیا تھا کہ پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے سود سے پاک نظام ہونا چاہیے. وہ آپ کو تو انہوں نے اس وقت بھی شروع کیا تھا. انہوں نے کہا کس قسم کا آپ ریاست بنانے جا رہے ہیں, جدید ریاست جس کا نظام جو ہے وہ اس طرح ہوگا, تو آپ تو گلوبل کمیونٹی کا. تو مسئلہ نہیں یہ کہ ایک اکنامک سسٹم ہوا. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ جب اس کو ملائیں ہم اپنے اسکول کے کریکولم سے, جس پر نجر صاحب بات کرتے رہتے ہیں, باقی ہمارے ساتھی بھی بات کرتے ہیں, تو جہاں ڈیلیبریٹلی یہ انکلکیٹ کیا گیا کہ ہماری جو روٹس ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں بلکہ ہماری روٹس جو ہیں مڈل ایسٹ میں ہیں, تو پھر وہاں سے جو اس خطے کے لوگوں کے مذہب کے جس طرح مذاق اڑائے گئے ہیں, ان کی جو ہے وہ کلچرل ویلیوز کا جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کی سوسائٹی کو ایک نفرت پہ کھڑی ہوئی سوسائٹی بنا دیا ہے. تو حمزہ صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں لوٹنا پڑے گا ایک ماڈرن ڈیموکریٹک نیشن اسٹیٹ کی طرف, اور وہی ہے سروائیول کا ذریعہ, ورنہ اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تھینک یو نظر. جی پلیز. کہ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے کہ کانگریس جو ہے وہ کیسے راضی ہو گئی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں. تو وہ اس میں ایک پورا 2-3 صفحے لکھتے ہیں کہ نہرو اور پٹیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اپنے لوگوں کو یہ کیسے راضی کریں کہ یہ ہم جو ہے پاکستان الگ ملک بنانے جا رہے ہیں. تو انہوں نے سب سے بڑا آرگومنٹ دیا, ایک تو یہ دیا کہ یہ جاگیرداری کے لیے یہ مسلم لیگ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی, وہ جاگیرداری کو رکھے گی, اور ہم جاگیرداری ختم کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں صنعتیں نہیں بنیں گی. اور وہاں وہ, اور آپ دیکھ لیجئے گا وہ لکھتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان جو ہے واپس ہم میں آ کے شامل ہو جائے گا. ہم ان میں شامل تو نہیں ہوئے 6 مہینے کے بعد, لیکن جو حمزہ الوی نے لکھا کہ ہم نے صنعتی ترقی نہیں کی اور جاگیرداری کو مسلط کیا. آج ریاست کی بجائے وہی جو نوآبادیاتی ریاست نے تسلسل رکھا ہوا تھا کہ جاگیردار تھے, قبائلی سردار تھے, سجادہ نشین تھے اور جرنیل تھے, وہی چیز ابھی تک وہ چل رہی ہے. اور اسی طرح یہ ہماری تنزل کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو حمزہ الوی نے لکھا ہے کہ یہ جاگیردارانہ تسلط رہے گا یہاں, اور آگے چل کے فوج جو ہے ایک اسکوٹی ریاست بنائے گی. اگر حمزہ الوی کی وہ باتوں پہ ہم یہ رکھتے تو ہم بھی آج 21ویں صدی میں ایک ویلفیئر ریاست بن سکتے تھے. تو یہ بڑی اچھی بحث ہے, اور یہ ایک الٹرنیٹ ویو ہے جو کہ میرے خیال اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی وہاں تک یہ بات نہیں پہنچتی. شکریہ. اچھا, مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک آڈیو میسیج ڈاکٹر مبارک علی کا اس کتاب کے بارے میں ہے, تو پہلے ہم وہ ان کا آڈیو میسیج ڈاکٹر مبارک علی کا سن لیتے ہیں. وہ خود آنا چاہتے تھے لیکن ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ لاہور میں رہتے ہیں, تو وہ نہیں آ سکے. انہوں نے ایک میسیج ریکارڈ کر کے ہمارے لیے بھیجا ہے. جی پلیز چلائیے. دوستو, مجھے اس کا افسوس ہے کہ میں خود ذاتی طور پر نہیں آ سکا, لیکن میں مختصر طور پر اپنے خیالات کا اظہار یہاں پر کرنا چاہوں گا. حمزہ الوی صاحب کی تحریریں پاکستان کی سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. انہوں نے ہماری سوسائٹی کے مختلف پہلوؤں پر لکھا ہے اور بڑی گہرائی کے ساتھ لکھا ہے. انہی موضوعات میں سے ایک موضوع مذہبی انتہا پسندی ہے, اور اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کیوں پیدا ہوئی اور کیوں مرحلے وار یہ برابر آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھی. چونکہ پاکستان کے بنتے ہی مذہبی انتہا پسندی کی ابتدا تو ہو چکی تھی, لیکن اس کا مقابلہ کرنے والے یہاں پر جو لوگ تھے وہ ترقی پسند یا روشن خیال لوگوں کا گروہ تھا, جن کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن وہ ذہنی طور کے اوپر حالات کو سمجھتے تھے, لکھتے بھی تھے, بولتے بھی تھے,
لوگوں سے بحث و مباحثے بھی کرتے تھے، لیکن ہماری ریاست نے شروع سے ہی ان لوگوں پر پابندیاں عائد کیں، ان کی تحریریں کہیں شائع نہیں ہونے دیں، ان کو قید و بند کی سزائیں بھی جو ہیں وہ دی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روشن خیالی کی یہ تحریک آہستہ آہستہ ختم ہو گئی یا کمزور پڑ گئی، اور جب یہ تحریک کمزور پڑی تو پھر مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس وقت بھی یہاں پر کوئی نہیں ہے جو مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کرے، کیونکہ سارے روشن خیال لوگوں کو انہوں نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب اس لیے جو ایک صورت ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی دن بدن بڑھے گی، چونکہ لوگوں کے جب مسائل حل نہیں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی متبادل نظریہ یا ضابطہ حیات بھی نہیں ہوگا تو یہ لوگ پھر مذہب کے اندر پناہ لیں گے اور لے رہے ہیں۔ اس لیے سیاستدان بھی مذہبی انتہا پسندی کو بڑھاتے ہیں، چونکہ انہیں عوام سے ووٹ لینا ہوتا ہے، اور وہ عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خود کو زیادہ سے زیادہ مذہبی بناتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی نعرے جو ہیں وہ کس طریقے سے برابر بدلتے رہے ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کو مذہبی طور پر جذباتی طور پر مشتعل کر کے ان میں مقبولیت حاصل کی جاتی رہی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو کہ کوئی بھی ایسا یہاں گروہ باقی نہیں رہا، نہ طالب علموں میں، نہ ٹریڈ یونینز میں، نہ صحافیوں میں، نہ دانشوروں میں، اور نہ ہی عورتوں کی تحریکوں میں کہ جو مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی اور زیادہ بڑھے گی اور لوگوں کو زیادہ گمراہ کرے گی۔ تو اس صورتحال میں ایک ہی طریقہ ہے، اور جو بظاہر مشکل نظر آتا ہے، چونکہ ہمارے ترقی پسند ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، اور جو تھوڑے بہت بچے ہیں وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں، اس لیے کوئی ان کو اب چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ اور ان کو چیلنج کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ خود ریاست کو چیلنج کیا جائے، اور ریاست کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک مصیبت جو ہے وہ کھڑی کر لیں، چونکہ آپ کا ساتھ دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ سارے لوگ مذہبی جذبات کے اندر اتنے مشتعل ہو چکے ہیں کہ کوئی عقل کی یا کوئی دلیل کی بات جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ آگے چل کر اور زیادہ بڑھے گی، چونکہ کوئی متبادل نظام دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں رہا ہے، اور خاص طور سے ترقی پسند قوتیں جو ہیں جب وہ ختم ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر کون ان کا مقابلہ کرے گا، کون اپنی تحریروں کے ذریعے سے لوگوں میں ایک نئی سوچ اور فکر جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ ایسا سلسلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مایوس کن صورتحال ہے، لیکن اس مایوس کن صورتحال میں حمزہ علوی صاحب کی تحریریں جو اگرچہ بہت پرانی ہیں لیکن اب بھی وہ اس قابل ہیں کہ ان سے کچھ سیکھا جائے اور ان کی روشنی کے اندر اس انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ نے ڈاکٹر مبارک علی کا پرمغز اور سوچنے پہ مجبور کرنے والا پیغام سنا۔ اب ناؤ فلور از اوپن فار کویسچنس۔ سوال مختصر ہونا چاہیے، اور مختصر سوال کی ایک تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس میں کمنٹس نہیں ہوتے۔ 2 جملوں سے زیادہ لمبا سوال ہو تو وہ سوال نہیں ہوتا، کمنٹ ہو جاتا ہے۔ اجازت ہو تو میں 3 جملے کامنٹ کرنا چاہوں۔ اچھا، شروع میں ہی ویل یو آر سیٹنگ دا ٹرینڈ، دین یو آر سیٹنگ دا ٹرینڈ، گو ہیڈ۔ دیکھیں، ڈاکٹر مبارک علی نے جو بات کی نا وہ اس قدر مایوسی کی تھیں کہ میرا خیال ہے ایک اور پہلو بھی دکھانے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی گوادر سے واپس آیا ہوں اور اس سے پہلے تربت، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ادھر جو میلے لگتے ہیں جس میں ترقی پسند اور عام لوگ آتے ہیں، وہ جس بھرپور طریقے سے اس میں شریک ہوتے ہیں وہ آپ کو لاہور اور کراچی میں نہیں دکھائی دے گا۔ چھوٹی سی مثال،
तुर्बत में एक मेले में, बुक मेले में 35 लाख रुपए की किताबें बिकी और वो है गांव मानंद चीज, उसको शहर भी आप नहीं कह सकते। ग्वादर में अभी कोई, जब मैं गया वहां से तो उस वक्त तक 18 लाख रुपए की बिक चुकी थी। अगर आप इस्लामाबाद में लगाएं तो अगर आपके 2 लाख भी बिक जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत बड़ा फर्क है, और ये ना समझें कि हर तरफ लोग मायूस हैं, लोग लड़ रहे हैं, ये एक बात थी। तो जो दूसरी बात रियाज ने की वो भी बड़ी अहम है कि हमने अपने आप को अरब समझा है, अफ़गान समझा है, तुर्क समझा है, लेकिन अब साइंस आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बताती है डीएनए टेस्टिंग से कि आप कहाँ के हैं। और अगर आप अपना डीएनए जाकर किसी डीएनए टेस्टिंग लैब में दें तो आपको बताया एकदम यूँ चुटकी में बजाकर वो आपको बता सकते हैं कि आपका हैप्लो ग्रुप क्या है और नॉर्थ इंडिया के किस इलाके से हैं, और पूरा आपका जो ख़ानदानी शजरा है वो पता नहीं 10 नस्लों पीछे तक वो बताएंगे, 10 पुश्तों तक बताएंगे। तो मेरा ख्याल है एक तो ये कि हमें मायूस नहीं होना, दूसरा ये कि साइंस का भी सहारा लेना है, बहुत सी हमारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सही, दुरुस्त। शुक्रिया परवेज़ भाई साहब। जी रियाज साहब, आपने कुछ मुख्तसर अपना तारुफ भी करा दें तो। मेरा नाम जीनत है, जीनत ज़ियाद। आपने मुख्तसर सा जिक्र किया था उसका खिलाफत मूवमेंट का। अब ये हमारे तारीख़ जो सिखाई जाती है वो बहुत अहम उसका वो नुक्ता है, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी आप उस पर कुछ तफसील या इजाफा कर सकते हैं। कब कुछ आप कह रहे थे कि बहुत ही दिलचस्प बातें आपको सामने आई। जी थैंक यू। वो एक हमारी दूसरी किताब थी जो मैंने आपको बताई कि तश्कील पाकिस्तान समाजी और सियासी मुबाहिस। अच्छा, जब एक उनका आर्टिकल मिला तो बाद में उनका जब हमने डॉक्यूमेंट्स तलाश करने की कोशिश की, 5 आर्टिकल हमें और मिले जो बड़े आर्टिकल थे, उसको भी वक्त मिला तो मैं तर्जुमा कर लूँगा। तो हमज़ा साहब का जो खिलाफत मूवमेंट पर जो वो है क्रिटिक है या सब कुछ है, उनका कहना ये था कि खिलाफत जो तहरीक थी वो बरसग़ीर में अंग्रेज़ की चलाई हुई तहरीक थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो है सल्तनत उस्मानिया को बरकरार रखना चाहता था ज़ार रशिया के ख़िलाफ़, कि यूरोप और उसके दरमियान एक बफर स्टेट बरकरार रखना चाहता था कि चाहे वो ऐसा टर्की जो डिपेंडेंट हो फ्रांस के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि वो जो क्रिश्चियनिटी के जो मसाइल थे वो अपनी जगह पे मौजूद थे। तो उनका कहना ये था कि उनको हैरत थी कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान अभी तक जागा क्यों नहीं, और उसने जो है ये क्यों नहीं किया। तो उसके अंदर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, और उनका कहना ये था कि गांधी ने जिस तरह, क्योंकि गांधी को एक स्पेस चाहिए था, वो उस वक्त अफ्रीका से वापस आए थे, तो उनको पॉपुलरिज्म का एक बेस चाहिए था, तो उन्होंने सोचा कि ये एक चलती हुई तहरीक है, इसको क्यों ना कैच कर लें, उसको तहरीक को आगे बढ़ा। तो वो उनका दूसरा आर्गूमेंट था। और जिन्ना साहब ने इसकी मुखालफत की थी, आप सबको पता है कि जिन्ना साहब ने इसकी शदीद मुखालफत की थी कि मज़हब को अलग होना चाहिए उस स्टेज पर। बाद में उनकी पॉलिटिक्स क्या हुई वो तो अलग बात है। दूसरा उनका ये था कि जो तहरीक के जो हीरोज़ जिनको आप मानते हैं, शौकत अली और जौहर और इन सब को जो मानते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि बरतानिया सरकार से वो मुतालबे कर रहे हैं कि आप हमें मौका तो दें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, वो आप मतलब छुपने की बात नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि डीएनए से भी बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं, तो डॉक्यूमेंट खुलने के बाद ही बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो उसके अंदर उन्होंने बेटिन से कहा कि जी आप हमारे अच्छा, जब जो गवर्नर था इसका बॉम्बे का, वो इसको हैंडल कर रहा था कि जी किस तरह इस तहरीक को आगे चलना है और क्या होना है। तो वो कहते हैं कि जी उनसे कहा गया कि आप यूरोप का विज़िट करें, आएँ वहाँ ज़रा पूरे यूरोप को बताएं कि खिलाफत को बचाना क्यों ज़रूरी है। तो जब उनके टिकट्स बुक कराए गए तो वो कोई आम सी क्लासेस थी और यूरोप के कोई छोटे से होटल थे। तो डॉक्यूमेंट है कि जी हमारे फर्स्ट क्लास के अंदर टिकट कराए जाएं और हमारा स्टे जो है अच्छे होटल्स में कराया जाए और हमें इतने इतने विजिट, वो डॉक्यूमेंटेड है। तो उनका कहना ये था कि ये तहरीक जो थी मतलब अपने ओरिजिन के अंदर ये
برطانیہ کی سپورٹڈ تحریک تھی اور ان کا خیال تھا کہ اس اوٹمن امپائر کو محفوظ رہنا چاہیے ٹورڈس. وہ تو ینگ ٹرکس آ گئے اور انہوں نے ایک نیشنلسٹ پوری موومنٹ کو چلایا اور پھر اس کا جو کلر چینج ہوا, پھر جا کے جو چیزیں جو ہے وہ چینج ہوئیں. تو دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو خلافت کا جو نعرہ ہے یہ عجیب سا ایک نعرہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی, جس کی کوئی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ نہیں تھی. مسلمان معاشروں جو پوری 7ویں صدی سے لے کے جو ہے 18ویں صدی تک ایک خلیفہ کبھی نہیں رہا. ایک وقت میں 5 6 7 خلیفہ رہے. کوئی بغداد میں تھا, کوئی جو ہے وہ اس میں مصر میں تھا, کوئی جو یہاں پر تھا, کوئی وہاں پر تھا, کہیں نارتھ افریقہ میں تھا. تو کہنے لگے کہ یہ جو کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک خلیفہ جو ہے سب کو کنٹرول کرتا ہے, تو کہنے لگے یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط تھا. یہ ایک ڈیولپ کیا گیا. تو تھوڑا سا اس کو ہمیں ہسٹوریکل ایک پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تحریک کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے شروع کی گئی. اور ان کا دوسرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اس تحریک کے نتیجے میں, خلافت تحریک کے نتیجے میں مسلمان بیکورڈ چلے گئے اور ان کے مذہب جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو گیا مسلمان معاشرے کے اندر کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی بنیادیں جو ہیں باہر دیکھنا جو ہے وہ شروع کی. اور پھر بڑی طویل عرصے تک جو ہے مسلم لیگ کے اندر, وہ آپ کو یاد ہوگا جناح صاحب بھی مسلم لیگ چھوڑ گئے تھے, اور وجہ یہ تھی کہ وہ جو ایک کنزرویٹو رائٹ ونگ جو گروپ تھا اس نے ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا تھا. تو پھر جناح کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سائنس سے بھی فائدہ لینا چاہیے, تو نیوٹن کا 3rd لا شاید انہوں نے اپلائی کیا اور انہوں نے کہا کہ اب تو مذہب کا اتنا استعمال کرو کہ شاید رہی صحیح کثرت جو پوری ہو جائے. تو خلافت موومنٹ کو میرے خیال میں ایک رائٹ تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ کی پولیٹکس کا جو ڈائریکشن چینج ہے اس کے اندر یہ بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کو حمزہ صاحب نے, میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ چیزیں, ورنہ آپ کو نظر آئیں گی کہ بالکل ایک نارمل سے چیزیں نظر آئیں گی. ایون کہ انڈیا کا نیشنلسٹ مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ جی کیونکہ گاندھی نے اس کو لیڈ کیا تھا, وہ سوچتا ہے کہ نہیں جی یہ جو تھی جینون موومنٹ تھی, جبکہ ایک مارکسسٹ ویو کہتا ہے کہ نہیں اس کی جو اساس تھی وہ کلونیل جو لیگیسی تھی اس کی بنیاد پر تھی. بہت شکریہ. گاندھی جی جو ہے ان کا بھی بڑا اس سے تعلق تھا کہ اگر آپ دیکھیں کچھ ہی عرصے پہلے وہ آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے, انہوں نے ہر قسم کے مذہبی ابھار یہاں بھی ان کو ملا, اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے انہوں نے ہر چیز کا سہارا لیا, اور اس میں سب سے زیادہ مذہبی طریقے سے اپنے آپ کو ابھارا, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کسی کا بھی ہو. تو یہ ان کی شخصیت کا بھی اس میں خلافت تحریر اور اس میں ذکر بھی انہوں نے کیا اس کا. طارق سیال میرا نام ہے. میں امریکن اسٹڈی سینٹر قائد اعظم یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ڈاکٹر شیخ صاحب سے یہ کوشچن ہوگا کہ آپ نے انتہا پسندی کے پاکستانی فیکٹرز کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے ہوا, لیکن جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جیسے سعودی عربیہ کا جو ہے افغانستان میں خاص کر کے پہلے بھی رول تھا, لیکن افغانستان کی جو وار ہوئی اس کے بعد, اور ایران کا جو ہے وہاں پر جو ایران میں جو وہاں پر یہ جو آیت اللہ خمینی صاحب آئے, تو ان کا اس طرح سے جو ان کی رفت تھی وہ پاکستان میں جو مختلف فرقہ واریت کو جو فروغ ہوا, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا رول ہے اس میں انتہا پسندی میں؟ جی تھینک یو. حمزہ صاحب نے ایک دوسرا پیپر ہے ان کا, ایک بہت کلاسیکل پیپر ہے, ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے, وہ برڈن آف یو ایس ایڈ آن پاکستان. ہم نے اس کا کیا پاکستان پر امریکی امداد کا بوجھ. تو انہوں نے اس پر یہ ذکر کیا کہ پاکستان ایک کلائنٹل اسٹیٹ ہے. اوکے, کلائنٹل اسٹیٹس کی ڈیفینیشن تو پھر آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کلائنٹل اسٹیٹ ہوتی کیا ہے. وہ اتنی مجبور, محکوم اور اتنی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈیسیشنز جو ہے وہ بڑی حد تک خود لینے کے قابل نہیں ہوتی, وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو پاکستان میں یہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں الٹیمیٹلی اس وقت آئے جب پاکستان کی ریاست نے باہر کے سرمائے کو ڈالرز اور ریال اور درہم کی صورت میں ایکسیپٹ کیا, اور ہر جو ہے گلوبل جو کانسیپٹ ہے اس کا ولنگلی حصہ بننے کی کوشش کی, کیونکہ ان کا خیال تھا, مطلب میں کیا آپ سے کہوں کہ حسین حقانی صاحب نے جب وہ پوری کتاب لکھی کہ وہ پاکستان یو ایس ریلیشن کے اوپر, تو انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا, پھر اس کو وکٹن ریمن نے جو ہے یو ایس کریکٹر ان پاکستان لکھا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یعنی جو 14 اگست اور 15 اگست کو ہم تقسیم ہوئے, تو اس سے 3 مہینے پہلے 1 مئی 1947 کو
جب جو ہے وہ برطانیہ کا تھرڈ سیکٹری جو کہ پوسٹ ہو چکا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد، وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو، تو وہ جناح صاحب سے ملے. وہ سب پوری کانگریس سے سب پارٹی سے مل رہے تھے. تو ان سے پوچھا، باقی لیڈروں نے اپنا ایک پلان بتایا کہ ہم کس طرح سروائی کریں گے اور کیا ہوگا. تو جب جناح صاحب سے ملے تو جناح صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ کانگریس تو جو ایوب نے کہا کہ جی 6 مہینے کے اندر آپ ختم ہو جائیں گے، تو آپ کس طرح سروائی کریں گے، کیا آپ کا پلان ہے، آپ کا اکنامک پالیسی کیا ہے. تو جناح صاحب نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو کمیونزم کے اگینسٹ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوں گے اور ہم اپنی سروسز آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو کہتے ہیں تھرڈ سیکٹری نے جب وہ جس کو آج سائفر شیفر آپ جس کے نام پہ پوری تحریک نہیں چل رہی ہے، تو کہتے ہیں جب اس نے سائفر شیفر بھیجا اپنے ملک میں اور یہ لکھا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ایک لیڈر ہے جو کہ 5-6 کروڑ مسلمانوں کو اپنے پیچھے لگا کے چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہمارا سروائیول، ہمارا جو گارنٹر ہے وہ اینٹی کمیونسٹ پالیسی ہوگی، تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو اینٹی کمیونسٹ پالیسی کو آپ میرے خیال ہے ریجنل ایک پوری ڈائمنشن کے اندر دیکھیں کہ اس کو پھر لنک کریں 53 کے ساتھ اور 53 کی موومنٹ کے ساتھ، جو کہ پہلا سیکٹرین ایک جو کانفلکٹ ہے پنجاب کے اندر جو بڑھایا گیا اور پھر بعد میں جو بڑھی، تو وہ احمدی موومنٹ اس لیے لگائی گئی کہ بنگال کا وزیر اعظم جس کا نام خواجہ ناظم الدین تھا، اس نے ریفیوز کر دیا تھا سیٹو سینٹو کا حصہ بننے کے لیے، اور ان کو ہٹا کے ایک امریکہ سے لایا ہوا جو ہے وہ بوگرا جو ایمبیسڈر تھے ان کو لا کے لگایا گیا، اور پھر پوری پاکستان کی وہ فورن پالیسی چینج ہو گئی. اور پھر آپ کو پتہ یہ سارا ایوب خان کے زمانے میں کیا چیزیں ہوئیں، کس طرح سے ہوئیں. تو پھر اس کو بھی میرے خیال میں تلاش تو ایکسٹرنل فیکٹرز کی نیڈ کو بھی اندر سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح چاہتے تھے. پھر 79 کا جو آپ کے سامنے قصہ ہے، تو 79 کا قصہ بھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی کوشش کی. مطلب آپ نے سیکٹ کی بات کی تو میں سیکٹ کی بات کر لوں کہ جب جنرل ضیاء الحق آئے ہیں تو ان کی سب سے جو پسندیدہ جماعت تھی، اس کا جو جماعت تھی وہ جماعت اسلامی تھی. لیکن 2 سال کے بعد ان کی جو پاپولر جماعت بن گئی وہ جے یو آئی بن گئی، کیونکہ جے یو آئی کے مدرسے تھے وہ جو ہے پاکستان کے جو افغان بارڈر کے علاقے تھے جہاں جماعت اسلامی کا اثر نہیں تھا، وہاں بن گئی. اور جہاد کے اندر جو لیگل جو ولنگلی بننا چاہتے تھے تو وہ بن گئے. تیسرا آپ دیکھیں کہ اسی عرصے میں پاکستان کا جو سیکٹرین جو پورا سینیریو چینج ہوا ہے کہ جو لوگ جہاد کا حصہ بننا چاہتے تھے وہ فیورٹس تھے، وہ بلو آئیڈ بوائڈز بن گئے، چاہے وہ اور جو اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، مطلب سنی تحریک کو آپ لگا لیں یا اہل تشیع کو لگا لیں، جو کہ اس تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ مارجنلائز ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر، اور پھر اس مارجنلائزیشن نے ایک طرف تو ان کا دوسری آئیڈنٹی کرائسس کھڑا کیا، اور دوسری طرف جو اسٹیٹ کے جو کیا فیورٹس ہے ان کے ہاتھ میں پیسہ بھی آیا، باہر کا آیا ہوا پیسہ بھی آیا، ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی آیا، اور ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج بھی ملا. تو اس کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں پاکستان کا جو سیکٹرین یا مذہبی جو سینیریو چینج ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی نے باہر سے نہیں آپ کے یہ چیز پالیسی امپوز کی تھی، آپ نے اندر سے ولنگلی اسٹیٹ کے جو یہ جو ملٹری اشرافیہ تھی اور باقی لوگ تھے، انہوں نے ولنگلی اس چیز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تاکہ جو ہماری ایک جو ایلیجیمیٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی برقرار رہے اور ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ بھی حاصل رہے. تو میرے خیال میں ایک سیلف کرٹیسزم اینڈوسکوپی ہمیں خود کرنی چاہیے، بجائے کہ جو ہم بلیم گیم اپلائی کرتے ہیں کہ باہر سے کسی نے کانسپیرسی کی. اب اس سارے اس کی وجوہات ہمیں اندر سے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تو شاید ہمیں بہتر جواب مل سکے. تھینک یو. یہ آپ نے جو بات کی، ویسے منیر صاحب جب بات ہمیں سمجھایا کرتے تھے مارکسزم میں تو کہتے تھے پرائم کانٹرڈکشن ڈھونڈیں. تو پرائم کانٹرڈکشن تو وہی ہے. میں مارکسزم کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہا، برا نہ مان جائیں لوگ. پرائم کانٹرڈکشن تو یہی کہ امریکہ کا نہ چاہتا کہ بھئی اس کے لیے کرنا ہے تو نہ ہی سعودی عرب کو یہاں مدرسے لانے پڑتے، نہ ہی جے یو آئی والے بندے یہاں مدرسے تیار ہوتے. میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، اس سے پہلے میرے گاؤں میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی، آج 10 مسجدیں، 400 مکانوں کا گاؤں ہے، 10 مسجدیں، اور یہ 78 کے بعد بنی ہیں. بلوچستان کے ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں ایک بھی گورنمنٹ کا اسکول نہیں تھا، پرائمری اسکول، وہاں پر پہلے ایک مکتبہ فکر کا اسکول بنا اور کچھ ہی دنوں کے بعد دوسرا اسکول بن گیا. شاید وہاں پر آج بھی گورنمنٹ کے اسکول نہیں. تو ریاست کو آپ یہ کہیں کہ باہر سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، خود بھی تو کوئی شعور ہونا چاہیے. اور آج جو ہم جہاں پر کھڑے ہیں اس کی وجوہات یہ ریاست ہے، جس نے یہ جو حمزہ الوی کے مطابق جو رنگ اپنایا ہے
اسی رنگ نے ہمیں اب یقین آخر تک لے جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کولیپس کر جائے گی, یہ اسی طرح صومالیہ اور وہ بنتی رہے گی اور چلتی رہے گی. میں گاؤں میں جا کے جب دیکھتا ہوں تو میں بہت ڈر جاتا ہوں. میں اب بہت کم جانے لگا ہوں, کیونکہ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ 16-17 سال کے تمام اب بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اور ہم سے جو بات کرتے ہیں ہمیں تو بالکل غدار سمجھتے ہیں. حالانکہ میں ان کا رشتہ دار ہوں, ان کا ساتھی ہوں, لیکن ہمیں وہ غدار سمجھتے ہیں. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حمزہ علوی صاحب نے جو اس کے معاشی عوامل جو انتہا پسندی کے حوالے سے بات کی ہے اگر کوئی, تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈال سکیں, انتہا پسندی کے معاشی عوامل پاکستانی سوسائٹی میں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ولی خان کی کتاب ہے, یہ آپ نے خلافت تحریک کا اور کاغذات کا تذکرہ کیا, آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے جو ولی خان نے لکھا پاکستان کی تشکیل کے حوالے سے, یا یہ پوری جو تحریک تھی؟ تیسرا حمزہ علوی کی آخری سوال چھوٹا سا ہے. حمزہ علوی نے کہ جو آخری تحریروں میں ایک تحریر تھی ڈان میں, انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا میثاق مدینہ پہ, اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے بڑی سننی پڑی لوگوں سے جب میں نے اس کے پہلو کو کیا, اور میثاق مدینہ کی انہوں نے بڑی انٹرپریٹیشن کی, اس کو ایک سیکولر کلر دیا. اس حوالے سے کبھی حمزہ صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی یا کوئی خیالات اس حوالے سے؟ بہت شکریہ. اچھا, حمزہ صاحب نے تو ایک سوسولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے لکھا نا کہ جی سماج آتے کیسے ہیں, چاہے ریشنل ہوں سب کچھ ہو. تو انہوں نے یہ بات تو ضرور لکھی, جیسا میں نے کہا کہ جن کا جو آخری آرٹیکل ہے پاکستان مذہبی انتہا پسندی کا وبا, وہ جو اسلامی شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا کہ پاکستان میں سود کا نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے اور پاکستان میں جو نیا, تو اس کو ہی انہوں نے بیس بنا کے لکھا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جب اس پہ پھر انہوں نے پوری ڈبیٹ نکالی کہ جناح صاحب کی جو مارچ 1948 کی تقریر ہے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کہ جی ہمیں کہ نئے اقتصادی نظام کی کیا ضرورت ہے جو کہ 1400 سال پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ انہوں نے اس کو ڈبیٹ نکالا کہ کیا یہ آج کے دور میں وائبل کانسیپٹ ہے, جب کہ آپ ایک ماڈرن اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں, تو ماڈرن اسٹیٹ کی تو ایک انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہوتی ہیں اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ممکن نہیں تھا. تو یہ تو اس طرح سے انہوں نے نکالا, جو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. جب آپ انٹالرنٹ سوسائٹی بن جائیں مذہب کی بنیاد پہ, تو پھر جینڈر بھی آپ سے الگ ہو جاتا ہے, پھر آپ کے اکنامک فیصلے بھی الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے اسکول کے کریکولم بھی الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک ہولسٹک ویو تھا. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا, وہ پوائنٹ اٹھایا کہ حمزہ صاحب نے جو میثاق مدینہ کا جو وہ کانسیپٹ دکھایا. اچھا, اس کو حمزہ صاحب نے ایک جو ڈیٹیل طریقے سے لکھا, وہ کچھ چیزیں ہیں جو کسی وقت ہم اور ترجمہ کر کے لائیں گے. تو حمزہ صاحب کا ایک یہ تھا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے, پاکستان کی ریاست کے اندر جو ابھی بھی ایک جو سروائیول کا مختلف ماڈل ہو سکتا ہے, تو صرف مختلف ماڈل یہ ہے کہ جس طرح مدینہ کے اندر جو ہے تمام لوگوں کو ایک معاہدے پہ لا کے ساتھ رہنے کا کانسیپٹ دے دیا گیا تھا کہ جی چلیں کچھ چیزوں پر آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا, لیکن آپ کو گارنٹیڈ ایشورنس ملے گی. تو ان کا وہ کہنا تھا کہ پاکستان سوسائٹی جو اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں لوگوں کو منیمم گارنٹیز سے بھی شاید ڈکلائن, کیونکہ اس وقت ان کا جو یہ ڈیولپمنٹ تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس ملک میں زکوٰۃ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی تھی, اور بغیر کسی فرقے کے تصور کے سامنے وہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوا تھا, جس سے پھر بعد میں ایک نئی جو سیکٹرین ڈیبیٹ سامنے آئی. تو حمزہ صاحب کا تھا کہ کم از کم پاکستانی ریاست اس ماڈل کو تو فالو کر سکتی ہے کہ جہاں پر کہ ریاست نے کچھ چیزوں پر ایگری کیا اور اپنے شہریوں کو برابر کا شہری سمجھا. تو پاکستان کے اندر اس کی ایک مثال تھی. تو وہ ایک ان کا تیسرا آپ کا سوال میں شاید میں مس کری. جی میرا نام فاروق ہے. پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو حمزہ علوی کی جنریشن تھی وہ کیوں بضد رہی کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا اور جناح کوئی سیکولر آدمی تھا. مجھے شدید اختلاف ہے اس سے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا جناح انتہا پسند نہیں تھا جس نے مذہب کے نام پہ سیاست کی؟ کیا بھٹو انتہا پسند نہیں تھا جس نے احمدیوں کو کافر قرار دیا؟ کیا بے نظیر انتہا پسند نہیں تھی جس نے طالبان کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کیا مشرف انتہا پسند نہیں تھا جو طالبان کو پناہ دیتا رہا, ایک ڈبل گیم چلاتا رہا جس کا خمیازہ ہم 20 سال سے تقریباً بھگت رہے ہیں؟ کیا بلاول انتہا پسند نہیں ہے جو طالبان کا وزیر خارجہ بنا ہوا ہے؟ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انتہا پسندی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے خیال میں,
اور حمزالوی کے خیال میں. شکریہ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہاں کیونکہ پاپولزم کا ایج ہے نا. اچھا تو میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر مبارک علی نے بہت اچھی طرح سے دیا تھا, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمارے سیاستدان, ہمارے سارے لوگ ایک پاپولر سلوگن کی رو میں بہہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک جو ووٹ بینک ہے اور سب کچھ اس سے جو ہے وہ چھیننا پڑتا ہے, اس سے سب کچھ لڑنا پڑتا ہے. حمزہ صاحب کبھی خوش فہم نہیں تھے. حمزہ صاحب کا جو آرگومنٹ تھا میرے خیال میں بہت اسٹرانگ آرگومنٹ تھا. ان کا یہ جو آرگومنٹ تھا کہ یہ بر صغیر کی تقسیم جو ہے وہ ہندوستان کے مائنورٹی پروونس کی مسلمان اشرافیہ نے کروایا, جن کا کہ مغل دور میں جو صرف 14% تھے یو پی میں, لیکن 65% جو جابس اور ریسورسز پر قبضہ تھا ان کا, چاہے وہ لینڈ ہولڈنگ تھی اور ساری چیزیں تھیں وہ تھیں. اور پھر انگریز کی جو انٹروڈیوس کرائی گئی ریفارمز تھیں, ان کا کہنا پہلا تو وہ گروپ تھا. دوسرا گروپ یہ تھا کہ جب انگریز نے جو وہ ایجوکیشنل سسٹم انٹروڈیوس کرایا اس سے متاثر ہوا مسلمان اشرافیہ, پرشین ختم ہو گئی اور باقی چیزیں ختم ہو گئیں. تیسرا جو ان کا سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا جو سول لاز انٹروڈیوس کروائے گئے, جس میں کورٹس تھیں, جس میں پولیس تھی اور سب کچھ تھی. تو اس کے اندر الٹیمیٹلی مسلمان جاگیردار کی مونوپولی ختم ہونا شروع ہو گئی. تو ان تینوں گروپس کا الٹومیٹیکلی ایک الائنس بن گیا ٹورڈز پارٹیشن یا برصغیر کی تقسیم کے بنیاد کے لیے. ہاں ان کے مفادات کہاں ملتے تھے, مذہبی انتہا پسندی کے لیے یا مذہبی بنیادوں کے لیے, یہ ایک بہت لمبا ڈبیٹ ہے. مثلا ہم کہیں کہ پارٹیشن کی جو تقسیم ہے اس کے اندر پوری مذہبی جماعتیں اینٹی پارٹیشن تھی, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے جمعیت العلماء ہند ہے, چاہے احرار ہے, باقی ساری کی ساری جماعتیں جو ہے وہ الگ تھی. جناح نے الٹیمیٹلی اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنایا مسلم پروونسز میں اس سلوگن کو بڑھاوا دے کے. اور دوسرا جو سب سے بڑا جناح کا جو بھیانک کریکٹر ہے وہ پاکستان میں آج بھی جو جاگیردارہ نظام کی جو بنیادیں مضبوط ہیں اس میں جناح نے سپورٹ کیا جو فیوڈل لارڈس کو اور سب کو, اور خاص طور پہ شرائن پولیٹکس کو, جن کو ہم یہ جو مشائخ ہیں اور یہ مذہبی گروپس ہیں ان کو جس طرح سے پروموٹ کیا گیا ٹو گیٹ دا پاپولر سپورٹ فار پاکستان. تو اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناح نے اپورچونیزم کا مظاہرہ کیا, موقع پرستی کا مظاہرہ کیا بر صغیر کی تقسیم کے مرحلے پر, جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایشو بنا. اور آنے والی پاکستان کی جو رولنگ اولیگری تھی, جو اشرافیہ تھی, اس نے اس کا بھرپور استعمال کیا قرارداد مقاصد کی صورت میں. اور اس کا حمزہ صاحب نے بہت اچھی طرح سے ذکر کیا کہ قرارداد مقاصد جو ہے اپنی شیپ میں کس طرح ڈینائل تھی ایک نیشن اسٹیٹ کا, اور وہاں سے جو بنیاد پڑنا شروع ہوئی ہے پھر وہ انتہا پسندی کی بنیادیں جو بہت بڑھتی چلی گئی ہے. ایک سیکنڈ آپ ایڈ کر لیں. میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میرے جو دادا تھے وہ بامبے میں ہوتے تھے, ٹریڈ یونینسٹ تھے, اور وہ وہاں اس زمانے میں ٹریڈ یونین جو ہیں وہی ڈرائیور وغیرہ تبدیل کرتے تھے. وہ کچھ عرصہ ان کا ڈرائیور بھی رہے, مختلف طور پہ ان پہ جاتے رہتے تھے. انہوں نے مجھے بہت ساری ان کی باتیں بتائی ہیں, میں بتا نہیں سکتا یہاں پر. آپ مجھے ملیں گے تو میں آپ کو 1 to 1 بہت ساری چیزوں کا اظہار کروں گا. دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ پر وہ گئے, اس وقت یہ خلافت تحریک نے, اور سوری جو تحریک وہ جو چپراس جو کرتے تھے, انہوں نے اخبارات نکالتے تھے اور لکھتے تھے مچ منا, ہاؤ کم اے مچ منا کین بی لیڈر آف مسلمس, اور وہ بڑے ہیڈنگ لگایا کرتے تھے. تو وہ لوگ بہت تنگ تھے, اور قائد اعظم نے ایک دن اس کا جواب دینا چاہا. تو میرے دادا بتاتے ہیں کہ اس نے جواب دیا, اس نے آ کے کہا کہ یہ روز اخبارات میں لکھتے ہیں کہ آئی ایم مچ منا اینڈ آئی کین ناٹ بی لیڈر آف دی مسلمس. اس نے کہا کہ آئی ول لائک ٹو آسک مولانا مشرقی کہ اف دیر از اے پرابلم ٹو ہوم علامہ مشرقی ول گو. علامہ مشرقی ول گو ٹو اے لائر, ہی ول گو ٹو اے بیرسٹر ہو بیسٹ کین سالو ہز پرابلم. اور پھر رکتے ہیں, زور سے مکہ مارتے ہیں, کہتا آئی ایم دا بیرسٹر آف دس نیشن. سو ہی ٹوک ہمسیلف ایز اے سیکولر بیرسٹر آف دس نیشن. ہاں سیاست میں جب آپ آتے ہیں, اپلائڈ فارم میں آتے ہیں, تو اب آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. مزدوروں کے لیے مثال کے طور پہ جاتے ہیں, بیٹھے ہیں ہمارے دوست, ہم مزدوروں کے لیے جاتے تھے تو وہ مالک جو ہے مزدور ہمیں 10 پوائنٹ دیتا تھا, مالک سے ہم 2 پوائنٹ مان کے لاتے تھے. ادھر مزدور سے بھی گالیاں کھاتے تھے, لیکن ہمیں پتہ تھا کہ اگر مزدوروں کے 8 پوائنٹ ہم نے منوا لیے تو یہ بند ہو جائے گا, یہ فیکٹری بند ہو جائے گی. تو یہ جو لے اور دو ہے سیاست کا, یہ نام ہے. اور آج جو آپ نے دوسری باتیں کی ہیں, اسلام اور مذہب کو اتنا انٹرنچ کر دیا, ریاست نے اتنے نیچے تک لے کے گیا ہے, اب وہاں بات کرنا بڑا مشکل ہے. میں کبھی کبھی نوم چومسکی کے پاس جاتا بھی ہوں تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ لیفٹ میں بہت بڑی غلطی کی ہے کہ یو ٹیک آن ریلیجن
in your politics. اس کو چھوڑ دیں, آہستہ آہستہ شعور بڑھے گا اور لوگ خود بخود اس سے ہٹتے چلے جائیں. ریاست پاکستان کی تشکیل کے بعد جو پہلا انٹرنل فیکٹر تھا, کیا مذہبی انتہا پسندی کے ابھار کے لیے کیا آبجیکٹیو ریزولوشن بنا, یا اس سے پہلے بھی کوئی ایسے میئرز لیے گئے جو اس انتہا پسندی کا محرک بنے؟ اچھا, اس میں حمزہ صاحب کا کہنا تھا کہ جو نیشنل کوشچن ہے, نیشنل کوشچن سب سے امپورٹنٹ تھا. جو بنگال کے اندر جو زبان کے مسئلے پہ جو ڈیبیٹ آئی وہ آیا, اس نے بہت بڑا فیکٹر دیا. سندھ کے اندر کراچی کو جو سپریٹ کرنے کی بات کی گئی, اس کے اندر ایک بہت بڑا کوشچن آیا, سندھی نیشنلزم وہاں سے اسٹرانگ ہوئی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نیشنل کوشچن تھا اس سے پاکستان کی اشرافیہ بہت طرح سے ڈر گئی کہ یہ فردر جو نیشنلسٹ موومنٹ جو ہیں اتنی اسٹرانگ ہوں گی کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو کرائسس بنے گی. تو اس کے نتیجے میں جس طرح سے ایک مینیج طریقے سے ریلیجن کے ایلیمنٹ کو, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں تو یہ جو خاص طور پہ جو بیوروکریٹس ہے, یہ تو وہ جو ایوب نے کہا کہ بہت سی چیزیں بیہائنڈ دا سین ہوتی, جناح صاحب بھی جس طرح کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے ہمیں سب کو پتہ ہے. تو یہ بیوروکریٹس بھی اور جو فوجی افسران ہیں ان کی میسوں میں بھی کیا کھایا جاتا ہے اور کیا پیا جاتا ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کلونیل دور سے نکلے تھے تو ان کو اتنی معجوب لگتا تھا کہ کس طرح سے ایک جاہل مولوی کو ہم اپنے سر پر سوار کر لیں. تو کہتے ہیں بہت ریزسٹنس تھا, ایون کہ غلام محمد کے اندر بھی ریزسٹنس تھا اور باقی لوگوں کے اندر بھی تھا. لیکن یہ جو نیشنلسٹ موومنٹ تھیں, انہوں نے لیاقت علی کو اور باقی روٹ لیس سیاستدانوں, کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ جو فیوڈل لارڈس ہیں جن کی بنیادیں ہیں یہاں پر پنجاب, سندھ اور باقی پروونسز کے اندر, وہ انڈیجینیس جو پولیٹکس ہے اس کو بالکل ایک نیا کلر دے دیں گے. تو یہ مطلب مختلف لیول پر یہ کانفلکٹ آیا اور پھر اس کو لا محالہ آپ نے 53 کے بعد تو اسٹیٹ کو ریلیجن کے ساتھ ایک آفیشلی آپ نے آبجیکٹیو ریزولوشن اور اس کے بعد پھر اس کو جوڑ کے رکھ دیا. تو نیشنلسٹ بنیادیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس ساری ڈبیٹ کی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا, یو پی, سی پی اور بہار کے لوگوں جو پڑھے لکھے تھے, انجینئر تھے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ, تو وہ ان میں کوئی ریلیجن نہیں تھا. انہوں نے ریلیجیس بیس پہ نہیں کیا, انہوں نے تو کیا کہ ہمیں نوکری ملے. یو پی میں کہتے ہیں, میں آئی میں بھی رونگ, کہ ان کی آبادی 8-9% تھی اور ان کا جو نوکریاں تھیں 85% تھی. یار خدا کے لیے پھر بھی پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی جب اتنا آپ لوگ رہتے تھے. تو ان میں اسلامک پہلو بالکل نہیں تھا. اس پہ بڑا لمبا انہوں نے لکھا ہے. یہ ہماری ریاست کی ضرورت پیش آئی, جس میں آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی, میں ذاتی طور پہ بتایا مجھے کیا ہوا. تو یہ ریاست نے ہم نے ضرورت کے تحت یہ سب کچھ کیا, اور وہاں سے جو اسلام ہماری جڑوں میں بیٹھا ہے اس نے ہمیں جو ہے اب زوال پذیری کی طرف لے گئے. دوسری رو میں دے دیں. اچھا چلیں آپ کر لیں. میرا چھوٹا سا سوال ہے اور اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہوا تو اس کے بعد یعنی بڑے بڑے بانی بن گئے ملکوں کے. کبھی کہا جاتا ہے کہ پارٹیشن یہ کروایا ہندوؤں نے کروایا, کبھی کہا جاتا ہے ڈسکشن جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی, اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں انگریزوں نے خود کروایا, یعنی مختلف چیزیں. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ تو ہوا, لیکن جو اتنے سارے لوگ جو مارے گئے, جو اتنا خون بہا, وہ کس نے کروایا؟ اس پر آج تک کسی نے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ طے ہوا یا نہیں ہوا, یا یہ طے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جو اتنی ڈسٹریکشن ہوئی. ویسے تو میرے خیال میں یہ پارٹیشن اتنا پینفل یہ وہ تھا, مرحلہ ایسا کہ شاید پتہ نہیں ہم اگلے پتہ نہیں کتنے صدیوں تک, شاید جب تک ہیں یہ ملکوں کی آرٹیفیشل لائن ہے برقرار رہے گی تو پینفل ایکسپیرینس تو ساتھ رہے گا. اس میں میرا خیال ہے برٹش کی بھی بہت بڑی غلطی تھی, برٹش کی بھی بہت بڑی غلطی کہ آپ 526 ریاستوں کو جو پرنسلی اسٹیٹ تھی ان کو ان ایڈریس چھوڑ کر جا رہے ہیں. کوئی ریاست جو 1 کلومیٹر کی ہے تو کوئی جو ہے پٹیالہ اور کشمیر جیسی بڑی ریاست ہے, کوئی عثمانیہ ریاست ہے, تو کوئی اتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں. تو اصل میں وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس طرح سوئفٹلی برٹن نکلنا چاہتا تھا, وہ ایک ڈیفیٹ کا کانسیپٹ تھا, ورنہ 48 تک کا ایک جو ٹائم فریم اوریجنلی دیا ہوا تھا, ہو سکتا تھا بہت سی چیزیں سیٹل ہو جاتی, پیسفل پاپولیشن ٹرانسفر ہو جاتی. آپ ٹائم لے کے بہت سی چیزوں کو, باؤنڈری آپ کے پاس اس وقت آئی ہے جب کہ تقسیم کو 3 یا 4 دن ہو چکے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ کون یہ پٹیالہ کہاں ہوگا تو فیروز پور کہاں ہوگا, کوئی کہاں ہوگا. تو یہ جو اس پہ تو بہت سی آئی ہیں کہ یہ شیمفل ڈپارچر جو ہے برٹش کا,
اس نے بہت بڑا کرائسس چھوڑا. اور دوسرا یہ کہ مطلب کس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ننکانہ کا سکھ جو ہے جس نے ساری عمر گرو نانک کی چیزیں وہاں دیکھیں, لاہور کا جو پورا جو ہے وہ زندگیاں گزاری ہیں ماڈل ٹاؤن سے لے کے باقی ساری چیزیں, اچانک اسے کہہ دیا جائے کہ تم یا تو یہاں مار دیے جاؤ گے یا سامان باندھو اور ننگے بھوکے نکل جاؤ یہاں سے. تو ایک یا وہاں سے آنے والوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, تو یہ میرے خیال میں اتنا بڑا المیہ ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے وہ ہے, اور اس کو بات تو کی جا سکتی ہے لیکن ہم کس سنگل فیکٹر کو آپ جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے, یہ بہت بڑا ایشو ہے اپنی جگہ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ملک صاحب؟ میرا سوال یہ ہے, نام بتا دیں. میرا نام اقبال جتوئی ہے. میرا سوال ایک دو سوال ہیں. ایک یہ کہ 70s میں اور لیٹ 60s میں نیشنل کویسچن جو ہے وہ کافی اس پر ڈسکشن ہوتی تھی ود ان دا لیفٹ اینڈ بٹوین دا لیفٹ. تو میں یہ سننا چاہتا ہوں آپ سے, نہیں منہ کے قریب رکھیں آپ. جی میں سننا یہ آپ سے چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر حمزہ علوی صاحب کے کیا ویوز تھے نیشنل کویسچن پر. میرا خیال ہے کہ جو ان کے ویوز تھے اس میں سے جو نیشنل کویسچن جن کے لیے بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا یعنی نیشنلٹیز کے رائٹس کا, وہ پروبیبلی بہت زیادہ خوش نہیں تھے. نمبر ایک. نمبر دو, جب آپ یہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں, حمزہ علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیلریٹ نے پاکستان کو بنایا اور وہی اس کی انجن تھے اور وہی اس کے موٹیویٹر تھے, تو جب ایک ملک مذہب کی بنیاد پر بناتے ہیں, چاہے وہ سیلریٹ ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, تو آپ یہ کنٹراڈکشن آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح اس ملک میں مذہبی جنونیت الٹیمیٹلی نہیں ہوگی. جو سیلریٹ کلاس تھا جو یو پی کا اور سی پی کا جب کراچی میں آئے تو انیشلی جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ جماعت اسلامی کے پاس تھی, آہستہ آہستہ پھر باقی جماعتوں میں گئی. تو یہ دو میرے جو سوال ہیں, ذرا اس پر اگر آپ ہمیں ایجوکیٹ کر سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ حمزہ صاحب مارکسسٹ تھے. نیشنل کوسچن کو تو دیکھتے تھے لیکن نیشنل کوسچن کو کلاس کوسچن کے ساتھ جوڑ کے بھی دیکھتے تھے. ظاہر بات ہے جو اساس ہونی چاہیے. ان کا جو پاکستان کے جی کہ کلاس کو بھی آپ دیکھیں, کلاس از ریئلی ویری امپورٹنٹ, لیکن کلاس کے ساتھ جو نیشنلٹیز کے جو کلچرل جو رائٹس ہیں, جو لنگوسٹک رائٹس ہیں, جو ایگزسٹینشل رائٹس ہیں, جو آئیڈینٹی کے رائٹس ہیں, وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. کلاس ڈزنٹ مین کہ آپ ون ڈائمینشنل اس سے آپ دیکھیں گے. جی بالکل آپ کے ساتھ. دیکھیں میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ حمزہ صاحب ایک طرف تو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جی انہوں نے کہا کہ پورا جو ملک کا سسٹم اس لیے چینج ہوا کہ آپ نے نیشنلٹیز کی یا نیشنز کا وجود تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ایک زبان, ایک مذہب اور ایک جو بھی کتاب ہے اس کو مانیں تو پھر آپ ہوں گے, ورنہ پھر آپ جو ہے وہ اچھے شہری نہیں ہوں گے. حمزہ صاحب نے اس پہ بہت کرٹیسزم بھی کیا ہے نیشنل کوسچن کے اوپر. نیشنل کوسچن پہ ان کا کرٹیسزم یہ ہے کہ پاکستان کا جو لیفٹ تھا جب اس کو مار پڑی تو پاکستان کے لیفٹ نے, کیونکہ ریاست نے مذہب اور ان چیزوں کو اپنا لیا تھا, تو ریاست کو چیلنج کرنے والے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ پروگریسو ایلیمنٹ کو کرش کر دیا گیا, تو نیشنل کوسچن جو تھا, نیشنل فورسز تھی وہ اسٹرانگ تھی, تو پاکستان کے لیفٹ نے نیشنل کوسچن کو پروموٹ کیا, ان کے ساتھ الائنس بنایا. حمزہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی نیشنل کوسچن اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پر بات ہونی چاہیے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کا جو نیشنل وہ جو نیشنلٹیز ہیں یا نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جو یورپ کے اندر تھی, جو انلائٹنڈ تھے, جو پورے اکنامک سسٹم کو سمجھتے تھے, سب کچھ تھے. پاکستان انہوں نے کہا, انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے جس پر ڈبیٹ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو نیشنلسٹ فورسز تھیں وہ جو پیراسائٹ بن گئیں, جس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ مفت خور جو ہے وہ گروپ بن گئے. جی مفت خور بڑا ترجمہ وہ بڑا سوچ, اور اس پر بڑی کرٹیسزم بھی آئی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستانی جو نیشنلسٹ فورسز تھیں انہوں نے جو سب سے جو چیز تھا اس کو سمجھا نہیں کہ آپ کس پاکستان سے اپنے لیے حصہ مانگ رہے ہیں, کہ وہ پاکستان جو کہ خود تو خوشحال ہی نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا دے گا.
مثلاً ہم جب بلوچستان کی بات کریں یا باقی صوبوں کی بات کریں کہ پاکستان سب خود خوشحال نہیں ہوگا تو نیشنلٹیز کو کیا دے گا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی جو نیشنل وہ جو نیشنلٹیز تھیں ان کو پاکستان کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے تھی، سماجی ترقی. اور وہ جو سماجی ترقی کے انہوں نے مختلف پہلو بتائے. ایک تو اکنامک جو ہے اپ برنگنگ ہے، ساتھ میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھتے ہوئے، وہ اس کی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ کے اندر جس طرح ایک اٹیلین کانسیپٹ آیا، جس طرح ایک فرانس کا کانسیپٹ آیا، ایک اپنے وجود بھی برقرار رکھا اور ایک لارجر جو نیشنل ہوڈ کا کانسیپٹ بھی بنایا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا جو نیشنل کوشچن ہے وہ نیشنل کوشچن کو آپ نے سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، اسی لیے پاکستان ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ پسماندہ ریاست بنتی چلی گئی ہے. پاکستان کی جو نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ بھی اسی طرح چیزوں کو سمجھ نہیں پائی ہیں کہ پاکستان کو پروگریسو اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں آگے لے کے جانے کا عمل کس طرح ہوگا. اور وہ جو سارا اس کے لیے بڑا وہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں کہ دا کانسیپٹ آف سوشل ڈیولپمنٹ، کہ جب آپ کا جو شیئر ہے وہ بڑھتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو بینیفٹ بھی ملتا ہے اور چیزیں ملنی چاہیے. تو حمزہ صاحب کے اندر یہ چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی کہ نیشنل کوشچن، نیشنلٹی، بلکہ بہت بڑا ڈیبیٹ آیا کہ حمزہ صاحب نے نیشنلٹیز کا لفظ کیوں یوز کیا. حمزہ صاحب کو تو نیشنز کا ورڈ یوز کرنا چاہیے تھا. یہ ڈاکٹر فیروز نے اس پر بہت ساری کرٹیسزم کی ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے. ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وہ ڈیلیوٹیڈ شیپ ہے، اور کہیں پر انہوں نے ایتھنیسٹی کا لفظ بھی یوز کیا. تو ان کا کہنا تھا کہ ایتھنیسٹی یا نیشنلٹیز جو ہیں یہ بہت ڈیلیوٹیڈ ورڈز ہیں فار دوز گروپس ہو ہے 5000 ایئر. تو الٹیمیٹلی مارکسزم کا ایک اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، مارکسزم کی ایک اپنی ڈائمینشن ہے. تو حمزہ صاحب نے اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے ایک نیشنل کوشچن کو پروگریس کے ساتھ جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. جو آپ نے قائد اعظم کے بارے میں سوال کیا، سوری میں ایک منٹ پر، تو بات یہ ہے کہ ہمارے قائد اعظم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی اپنی بات پیچھے کوئی تھیسس نہیں لکھا، کچھ چیز تو لکھ کے نہیں گئے. ہمارے سامنے 11 اگست کی تقریر ہے اور اس کو بھی آپ کی بیوروکریسی نے جس بری طریقے سے جو ہے آفیشیل اس سے ہٹا دیا. تو کیسے سماج اب کیسے بنے، اب کیسے لوگ جو ہے وہ سلیبس کیسے بنائیں، عام آدمی تک کیسے چیزیں پہنچائیں، یہ ایک جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیشنل کویسچن ہے یہ تو، اور جیسے حمزہ الوی نے ذکر کیا، پھر کرتے ہیں ذکر، پاکستان میں 5 نیشنز تو رہتی تھی نا جن کی 5 زیادہ تاریخ تھی. تو بہتر یہ ہوتا کہ ان کو، اور یہی حمزہ الوی کہتے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس دے دیے جائیں، ان کے رائٹس دیں. اور اس کے بعد دیکھیں ایک چمن ہے، ایک گلدستہ ہے، اس میں مختلف پھول ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، ان کی مختلف خوشبو ہے، ان سب کو مل کے ایک پاکستان کا جو ہے وہ گلدستہ بن سکتا تھا. وہ ہم نے نہیں بنایا، اور اس کی بچاؤ کے لیے ہم نے اسلام کو یوز کیا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اس کو آسانی کے ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا جواب ملتا ہے. باقی یہ جو دوسری بحث ہے کہ انہوں نے کرٹیسزم کیا، نیرو نیشنلزم کے سخت خلاف تھے، اس کا انہوں نے بات کیا. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کیجویلٹی ہوئی ہے، جو اسلام کا ریاست نے اپنا لیا ہے، اس سے خاص طور پر غریب لوگوں کے مسائل کو ریاست نے کبھی اپنایا نہیں. طبقاتی جو تھا سلسلہ وہ کبھی بحث کا حصہ ہی نہیں بنا کہ یہ پاکستان مزدوروں، کسانوں اور کام کرنے والوں کے لیے ہے. یہ تو یہ سب بن گیا کہ پاکستان میں اسلام کس طریقے سے بہتر لایا جا سکتا. اہل حدیث کو زیادہ مسجدیں ہونی چاہیے، فلانی کی ہونی چاہیے، ڈھگانے کی ہونی چاہیے. جس کو پیسہ باہر سے زیادہ مل گیا اس کا مکتبہ فکر چلتا رہا. میرے اپنے گاؤں کے اندر یقین مانیں، میرا چاچا ایک اور میرا ماموں الگ ایک ہی مسجد میں 2 نمازیں کراتے تھے، اور ایک آتا تھا وہ دوسرے کی وہ اڑا دیتا تھا، اور ایک آتا تھا وہ دوسرے کو اڑا دیتا تھا. مجھ سے وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں چلو اور ہمیں اس کا وہ لائسنس لے کے دو کہ یہ مسجد ہمارے نام پہ. اس پہ تو عام آدمی جھگڑتا رہا، اور بنایا کس نے؟ ریاست نے، اپنے مقاصد کے لیے. جی ناظر صاحب، میرا نام خادم حسین ہے، اور 2 مختصر سوال ہیں میرے، بالکل ایک جملے پہ مشتمل، لیکن اس سے پہلے ایک جملے پہ مشتمل ایک بات بھی ہے. آپ واضح طور پہ کیوں نہیں بتاتے یہ، اور اس میں کیا شرم ہے کہ پاکستان جس چیز کے لیے بنا تھا وہی کام کر رہا ہے، اس سے کوئی مختلف کام نہیں کر رہا، اور مذہب جو کام، جس مذہب کو جو کام کرنا چاہیے مذہب وہی کام کر رہا ہے. تو آپ اس کو کھینچ تان کی کیوں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک تو میرا چھوٹا یہ جو آپ نے تحریک خلافت کی بات کی، بادشاہ خان نے اس پہ لکھا ہے کہ تحریک خلافت میں جب ہم گئے، ظاہر ہے کہ ایک روح تھی تو وہ چلے گئے افغانستان، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ آزادی کے لیے غازی امان اللہ خان کہتے تھے کہ آپ کو اگر بندوق چاہیے، ٹریننگ چاہیے، ہم دے دیتے ہیں، لیکن جب ہم مشورے کے لیے بیٹھتے تھے تو ہر تیسرا آدمی جاسوس ہوتا تھا. اینی وے، تو وہ آپ کی جو بات ہے وہ، میرے سوال جو ہے
یہ سارا جو ہم نے سنا مبارک علی صاحب کو اور آپ کی باتوں میں بھی جو نظر آئے، صاف طور پہ یہ بات ہے کہ آئیڈینٹیٹیز کو، جو زمین دھرتی کی آئیڈینٹیٹیز تھیں، ان کو توڑنے کے لیے، ان کی ملکیت پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان کی ثقافت کو مار دینے کے لیے یہ سارا ایک قومی نظریہ اور 2 قومی نظریہ اور 3 قومی نظریہ اور قوم کی جو بات ہے نا کہ قوم بنے، یہ جناح صاحب سے لے کے سوال میں رہے، جناح صاحب سے لے کے ملا ہیبت اللہ تک اور عمران خان تک جو لوگ اس کے خلاف کھڑے رہے وہ کناروں کے لوگ تھے. باچا خان کی تحریک تھی، اس وقت بھی تھی، اب بھی تھی. وہ جناح صاحب کی تقسیم کے بھی خلاف تھے، وہ اب بھی ملا ہیبت اللہ کے بھی خلاف ہیں. اس کا نام لیتے ہوئے کیا مسئلہ آ جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ سے پوچھتا ہوں ریاض صاحب کہ کیا مسئلہ آ جاتا ہے؟ وہ جو اس کا شعر ہے نا، میں بات بڑھانا نہیں چاہتا ناظر صاحب، آپ وہ جو شعر ہے نا جو نے لیا کہا کہ آپ میں جناب تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، کیا مسئلہ ہے؟ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف باچا خان کی جماعت نے جو کیا وہ آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ مطلب یہ ایک چیز ہے نا. نہیں، یہ بات ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی دوسرا بالکل ایک جملے پہ مشتمل. مجھے پتا ہے کہ اس میں مسئلہ ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، سب کو ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں، کیا مسئلہ نہیں ہوگا نا، وہ ابھی اندازہ ہو رہا ہے، رسپانس سے اندازہ ہو رہا ہے. چھوٹا سا ایک سوال دوسرا ہے کہ آپ کہتے ہیں دانشور کریں گے. بالکل مجھے دانشوروں کی اور فکری مبارزے سے کوئی وہ مسرت نہیں کرتا، لیکن آرگنائزڈ پالیٹکس کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ ایک پاکٹ میں یہ لینا شروع کر دیں جس طرح آپ نے لیا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ یہ پورا جو پیراڈائم ہے مذہبیت کا اور پاکستانیت کا یہ پسپا ہو سکے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. سماجی تبدیلی کا ہم سب متفق ہیں کہ سب سے بڑا محرک جو ہے وہ سیاست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ نے جو نام کہا کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے، نام بھی ہم لیتے ہیں، لیکن سنیں، اچھا نہیں کیوں نہیں لیتے؟ بادشاہ خان پہ ہم نے کتابیں لکھی ہیں، سب چیزیں کی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ریاست کے اندر جو نفرت اتنے دور تک لے کے گئی ہے، تو خام خواہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کر کے یہ کیوں مطلب اپنے میں لیا جائے؟ کیوں نہ ہم شعور بیدار کریں لوگوں کے اندر. اور آپ نے کہا دانشوروں نے کرنا، بھائی دانشوروں نے دنیا بھر میں کیا ہے. آپ چلے جائیں لاطینی امریکہ میں، سارے آپ لوگ بہت دنیا گئے ہیں. ہوزے مارتی کی آپ کو جو ہے وہ تصویر ہر جگہ بڑے بڑی جگہ ملی ہوگی. آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہوزے مارتی کون ہے. شاعر تھا ہوزے مارتی، اور وہ کولونائزر، اسپینش کولونائزر کے خلاف سب سے بڑے فوج اس نے بنائی، سب سے پہلے لڑائی کی، اگلی صفوں میں سب سے پہلے مارا گیا، اور آج پورے جو ہے وہ لاطینی امریکہ میں اس کی تصویر لگی. مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے، اور مقابلہ دانشوروں نے ہی کرنا ہے. اسی لیے جو فیض صاحب نے شاید یہ ہود بھائی کے لیے کہا ہوگا کہ ہاں جہاں کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجیے، ہاں جہاں کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجیے، ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے. تو مقتل سے گزرنا ہے تو اتنا آسانی سے تو ہمیں نہ مروائے نا. ہم نے تو پوری زندگی یہ کیا ہے، جنگ میں لکھتے ہیں باقاعدہ، جو بھی یہاں کے فوج ہے یا جو کر رہے ہیں ان کے خلاف لکھتے ہیں. ہم زلوی نے کھل کے لکھا ہے، ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں، پرویز حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ لکھتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے شاید ڈائریکٹ کنفرنٹریشن اور نام پکارنا، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے اصل چیز ہے شعور بیدار کرے اور بتائیں. بھائی نہیں، اب آپ اس کو بحث نہ بنائیں. آج ان کے جو علمبردار ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کون جو ہے ان کے علمبردار ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے. ہاں، اس میں 2-3 باتیں ہیں. بالکل تاریخ میں جس کا جو کردار ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. میرے ذکر نہ کرنے سے یا کسی اور کے ذکر کرنے سے وہ ختم تو نہیں ہوگا. باچا خان کا ہے، صمد اچکزئی کا ہے، جیم سید کا ہے، باقی سارے لوگوں کا کردار تو اپنی جگہ پر رہے گا. یہ جو ہم کریکولمس کی جو بات کر رہے تھے، جب 18ویں ترمیم کے بعد جب ہمیں کریکولم ملا صوبوں کو، بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. تو کہیں پر آپ کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ چیزیں مینشن ہوں. ہم نے سندھ کے اندر بہت کوشش کی، حیدر بخش جتوئی کو ڈالا، ہم نے جو ہے باقی لوگوں کو ڈالا، ایک وہ جو آئیڈینٹی دینے کی کہ یہ لوگ تھے اور اس کو مزید بڑھانا چاہتے تھے. مجھے یاد ہے اسلام آباد میں ہی میں وہ پریزنٹیشن دے رہا تھا تو ایک صاحب اٹھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، کوئی کوکب وکیل صاحب تھے، ان کو نے بتایا کہ جی میں کوکب ہوں اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اور انہوں نے مجھ پہ جو چڑھائی کی، ہم اسی لیے تو آپ کو دینا نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ یہ سب کچھ خرافات ڈالیں گے اور یہ ہوگا. میں نے تو کورٹ میں اپیل کر دی ہے اور میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں.
اور پھر ہمیں لگا کہ عمران خان کے آنے کے بعد ون سنگل ایجوکیشن سسٹم سے سنگل کریکولم پہ کیوں جا کے بات ٹھہری. یہی وجہ تھی نا کہ کہیں ڈراپ پڑنا شروع ہوئے تھے تو خطرہ لگا کہ کہیں یہ درخت بڑے نہ بن جائیں اور ہمیں چیلنج کرنا نہ شروع کریں. اور میں سوچتا ہوں کہ آج پاکستان کے یہ جو بھیانک قسم کا رائٹ ونگ کا جو پاپولزم جو آپ کے جو سب خان جو مطلب جو کہ باچا خان کی پولیٹکس کو بھی بہا کے لے گیا سو کالڈ, کہ انہوں نے کے پی کو بھی کیپچر کر لیا, ایک رائٹ ونگ پاپولر پولیٹکس نے سب سے زیادہ تو کے پی کو متاثر کیا, جہاں کی آپ بات کریں کہ وہاں کتنا بڑا ایک انلائٹنڈ نیشنل ایک مومنٹ تھا جو کہ تقریباً 100 سال سے, جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن ایک وہ پاپولزم کا حصہ نہیں بنا. حمزہ صاحب نے کسی کو بائی نیم مینشن نہیں کیا, نہ کسی جی ایم سید کو مینشن کیا, نہ مولانا بھاشانی کو مینشن کیا, وہ انہوں نے تو ایک پروسیسز کی بات کی. تو اس پروسیسز کے اندر جب ہم نے بات کی نیشنل کوشچن, تو الٹیمیٹلی باچا خان کا نام کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی تحریک چلائی, بلکہ آخری میں تو وہ تو پارٹیشن میں پاکستان میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے, کہ جس طرح کا بوگس ریفرنڈم ہوا, جس طرح کی چیزیں کی گئیں, وہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے انہوں نے پرسنالٹیز کو ڈسکس نہیں کیا, انہوں نے ایک پورے پروسیسز کو ڈسکس کیا ایک تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر. تو ہم نے بھی اس تھیوریٹیکل پروسیسز کی بات کی, کسی کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کیا. جناح کا نام پارٹیشن کے لیے اس لیے مینشن ہو جاتا ہے کیونکہ جناح واز ایپی سینٹر آف آل دیز ایکٹیویٹی. میں آپ کی ساری باتوں سے متفق ہوں, مگر میرا بیسک جو 2 پوائنٹس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں جس طرح, تو ہر ایک کی اپنی پرسنلٹی ہوتی ہے. تو قائد اعظم کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ایک طرف, مگر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شروع سے ایسا تھا, تو وہ قائد اعظم تھا جو پہلے جو ہے کیبنٹ مشن کے لیے راضی ہوا. اگر کیبنٹ مشن پلان کو آپ مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہندوستان کے اندر ایک کنفیڈرل اسٹیٹ بنا رہے ہیں, تو مذہبی اسٹیٹ کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس کو جو ہے اس سے بری کیا جائے. دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی بتایا, جیسے آپ نے کانگریس کو جس کا کہنا چاہیے اس سے بریت قرار دے دیا, کہ انہوں نے کہا جی یہ جاگیردار کو ختم نہیں کریں گے لہذا ان کو الگ کر دو. ایسا نہیں تھا. میں کامریڈ صوبوں کے ساتھ تقریباً 1.5-2 سال رہا لڑکانہ میں, ان کے گھر پہ, میرے پاس اکوموڈیشن نہیں تھی. اس وقت کامریڈز جو تھے وہ کانگریس میں ہی جایا کرتے تھے شروع میں. تو کامریڈ نے مجھے خود بتایا کہ پاٹیل صاف کہتا تھا کہ یار یہ اس کینسر کو کاٹ دو, اس لیے کہ انڈین سرمایہ دار کو جو ہے وہ سولیڈیفائی وہ چاہیے, یہ ٹکڑے ٹکڑے کے اندر ہندوستان نہیں چاہیے, لہذا آپ ان کو آزاد کر دیں. تو ہسٹری کو اسی سوال ہے آپ کا, کوئی میرا سوال یہی ہے کہ آپ اس سے متفق ہیں یا اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں؟ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ایک پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروسیس تو الٹیمیٹلی دیکھیں نا, اس وقت ماڈل کون سے تھے ڈیولپمنٹ کے؟ سوویت یونین کا ماڈل تھا, ٹھیک ہے نا, سوویت یونین کا ایک اسٹرانگ سینٹرلائز گورنمنٹ تھی. الدو اسٹالن نے, لینن نے نیشنز کا تصور بھی کیا تھا. 1924 کی کانگریس موجود تھی کہ علیحدگی کا رائٹ تک موجود تھا, لیکن ایک سینٹرل سسٹم چاہیے تھا, ورنہ سائبیریا تک ٹرین کا راستہ نہ بچتا, ٹھیک ہے نا, ماسکو تک محدود رہتے. تو الٹیمیٹلی کانگریس کی لیڈرشپ کو جب پورے ہندوستان کے اندر جو نوآبادیات کے خاتمے پر ڈیولپمنٹ کا پروسیس سب اسٹارٹ کرنا تھا, ان کو بنگال کا پرسن بھی چاہیے تھا, اور جو ہے وہ جو ہے پنجاب کی زرعی پیداوار بھی چاہیے تھی, تاکہ ان چیزوں کا مکس بن کے ساری چیزیں آگے چلیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اسٹرانگ سینٹر جو ہے وہ زیادہ ویزیبل رہے گا. سرمایہ داری کا ایک کانسیپٹ تھا, تو الٹیمیٹلی انہوں نے رکھا. لیکن جو مسلم لیگ کا تھا کہ نہیں جی ہمیں ایک وہ چاہیے, لیکن آپ دیکھیں پارٹیشن کے بعد ہوا کیا, وہ تو بہت حد تک 19 زبانیں بھی انہوں نے تسلیم کر لیں, انہوں نے جو ہے باقی صوبوں کی آئیڈینٹی بھی تسلیم کر لی, فردر صوبے تک بن گئے, ود ان صوبے بن گئے. آپ یہاں تو آپ نے ایسا شجر ممنوع بنا دیا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈبیٹ نہیں, اور اسٹرانگ سینٹرلائز بنا. تو یہ کہنا کہ جی پٹیل کہتا تھا کینسر نکل جائے, یہ میرا خیال نہیں ہے, کیونکہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ عجیب سی تھیں. مسلمانوں کی ڈیمانڈز عجیب سی تھیں کہ جی جاگیرداری نظام برقرار رہنا چاہیے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ہندوستان آج جس طرح کے مرحلے میں جاگیردارہ برقرار رہتا؟ جاگیردارہ تو موڈ آف پروڈکشن کے اندر ممکن ہی نہیں تھا, وہ تو بیریئر ہوتا ہے. تو اس بیریئر کو تو آپ نے ایک جو ہے نئے موڈ آف پروڈکشن سے ریپلیس کرنا تھا, ورنہ آئی آئی ٹی کہاں سے بنتی؟
IITs ना बनती तो आज इंडिया की जो 80-90 बिलियन डॉलर की IT की एक्सपोर्ट है वो कहाँ से आती? वो उसी तरह जो भिखारी होता शायद जिस तरह हम भिखारी थे। तो मेरे ख्याल में हमें इस प्रोसेस को देखना पड़ेगा। जिन्ना साहब तो मतलब एक ना तो उनकी कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी, ना उनका कोई मेरे ख्याल में बड़ा मुताला था। मेरे ख्याल अब क्लोज करते हैं, टाइम बहुत हो गया। सिर्फ एक मैं कर दूं, वो जो जागीरदारी की बात की कि पाकिस्तान जो बनेगा यहाँ जागीरदारा रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देख लीजिए कि आज टैक्स टू GDP रेशियो हमारा 8% से कम है, वहाँ 19% है। तो उसी से आप उसी से देख लीजिए। चलें, अब हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि किताबें यहाँ मौजूद हैं और किताबें लें, और उसके दस्तखत करने वाले भी मौजूद हैं जिन्होंने तर्जुमा किया, डॉक्टर रियाज शेख। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।